لیکن اللہ کا انداز دیکھیں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ۔ تو پہلا اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب بات موسیٰ سے ہی چل رہی ہے تو دوبارہ سے اے موسیٰ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ عارج بھائی بیٹھے، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ گھڑی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ بلکہ پہلی بات یہ پوچھنے کی ضرورت ہے، نظر آ رہی ہے نا مجھے گھڑی ہے، اب میں ان سے پوچھوں اور یہ کیا ہے، کہیں گے مصعب کیا ہو گیا، چشمے کا نمبر چینج کر لو، کیا خیال ہے؟ ہاتھ میں بندی ہوئی ہے، لیفٹ ہینڈ میں ہے، ساری دنیا کو پتا یہ گھڑی ہے، آپ پوچھ رہے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ میاں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، حضرت موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا اے اللہ بات مجھ سے ہو رہی ہے، تو دوبارہ بار بار تو یہ اے موسیٰ کیوں کہہ رہا ہے؟ ایک بات۔ نمبر دو، تجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ لاٹھی ہے؟ تو پوچھنا بنتا ہے بھائی، آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو بات چلے گی نا، کو پوچھنا بنتا ہے اللہ کا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے تیرے اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ، پوچھنا بنتا ہے۔ دوسرا اشکال یہ کہ پوچھا کیوں اللہ میاں حضرت، اور اگر پوچھ بھی لیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ تجھے کیا بتاؤں، تجھے تو پتا ہے یہ کیا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے بھائی تو مجھ سے، کیا خیال ہے؟ تیسری بات یہ چلو پوچھنا ہی پڑتا ہے، تو میں جب ان سے پوچھوں گا کہ یہ کیا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ اردو میں یہ کہوں گا نا، یہ تو نہیں کہوں گا آپ کے لیفٹ ہینڈ میں، اور آپ کے لیفٹ ہینڈ میں یہ کیا ہے اے عارج، کیا خیال ہے بھائی؟ تو اتنا لمبا کلام، ایک تو واو خامخواہ میں بظاہر اور لگانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ جب اشارہ ہی کر دیا ہے تو پھر آگے سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ بی امیینکا، تیرے دائیں ہاتھ میں، ہینڈ بھی متعین کیا جا رہا ہے، اول تو یہ کہنے کی ضرورت بھی کافی، یہ بھی کافی ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے، اگر ہاتھ ہی ہے تو اس کو اتنی ڈیٹیل میں جا کے اس کو ہائی لائٹ کرنا، ایکسپلین کرنا کہ رائٹ ہینڈ میں کیا ہے، تو یہ کتنا لمبا کلام ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو بظاہر غیر ضروری کلام ہے۔ اب اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے عارج، تو عارج بھائی کیا بولیں گے؟ بھائی جان ٹائم نہیں ہے اتنی لمبی بات کرنے کی، بالکل ضرورت نہیں، زیادہ نہیں دکھا دے، گھڑی ہے دیکھ لے، یہی ہوگا نا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ نہ یہ سوال بنتا ہے، اور اگر بنتا بھی ہے تو اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زیادہ ڈیٹیل میں تفصیل سے جواب دیا، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ تفصیل۔ قال، موسیٰ نے کہا ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ نے یہ پوچھا تھا کہ کس کی لاٹھی ہے، جواب پتہ کیا بنتا تھا؟ لاٹھی۔ اول تو جواب بنتا ہی نہیں تھا، بنتا بھی تھا تو جب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تمہارے سر پہ کیا چیز ہے، آپ کہیں گے ٹوپی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا شارٹ میں کہ لاٹھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکئ علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں درختوں کے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اللہ نے تو کوئی کام نہیں پوچھا تھا کیا کیا کرتے ہو اس سے، دو جو امپورٹنٹ کام تھے وہ تو بتا دیے، سہارا لیتا ہوں اور درختوں کے پتے جھاڑ کے اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کرتا ہوں، اجازت ہو تو وہ بھی عرض کر دوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن تو بلاغت کی کتاب ہے یار، اس میں اتنی بظاہر غیر ضروری تفصیلات کیوں ہیں؟ اس کی علماء نے حکمت بیان کی ہے، دیکھو جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو چھوٹی سی بات کو طول دینے کی کوشش کرتے، جب نفرت ہوتی ہے ٹو دا پوائنٹ جواب دے کے بات کو ختم، بلکہ بعض اوقات جواب بھی نہیں دیتے۔ مثال تو نامناسب سی ہے، لیکن یہ دیکھ لو لڑکوں کے چپکے ہوئے ہوتے ہیں پوری رات فون پہ لڑکیوں سے بات چیت کرتے ہوئے، کیا ضروری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں بھائی؟ کوئی ضروری بات ہوتی ہے اس میں؟ اتنی بلا غیر ضروری، کھانے میں آج کیا کھایا ہے بھائی، اور تم نے کھانے میں کیا کھایا عارج؟ عارج بھائی کو کیا ہو جائے گا؟ پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے نا تفصیل، اور میں نے یہ کھایا، اور میں یوں کھایا، اور 3 کوفتے، اور مرچیں زیادہ تھیں، اور پھر وہ چپ ہی نہیں ہوگا نا، پھر وہ آگے سے ڈیٹیل میں تم نے کیا کھایا، مہوش کچھ بھی فرض کر لو، ٹھیک ہے نا، وہ پوری ڈیٹیل۔ یہی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دیکھ لو آپ، جب شادی ہو جاتی ہے نا پھر اتنی ڈیٹیل میں بیوی سے کوئی فون پہ بات، شروع میں تو ہو جاتے ہیں 2-4 مہینے، اس کے بعد کوئی بھی، ادھر سے فون آیا بھائی کہاں ہے، کیا ہوا، کہ جیل میں تھوڑی گیا ہوں، آ جاؤں گا نا گھر میں، یہ اسٹائل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے آدمی۔ تو اللہ کی دل میں قدر فرعون کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ موسیٰ کی، حالانکہ غریب ہیں، غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں، جن کی قوم کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ نیک ہیں،
نیک کا کیا مطلب؟ خواہشات کو کنٹرول کیا ہوا ہے، غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبتلا نہیں ہے۔ دیکھو اسلام آپ کو ہر خواہش پہ کنٹرول کرنے کا نہیں کہتا. دیر آر ٹو ٹائپس آف خواہشات. مجھے یہ واقعہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا میں نے کمپلیٹ کرنا ہے کہ کون سی ایسی ان کے اندر خاصیت تھی جس کی وجہ سے اللہ موسیٰ کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، لمبی بات کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں بھائی جب اللہ مجھ سے لمبی بات کر رہا ہے تو پھر میں شارٹ بات کیوں کروں؟ یہ محبت کے اظہار کا موقع ہے، جتنا نہیں پوچھا ہے وہ بھی ڈیٹیل بتاؤں گا، میں وہ بھی ڈیٹیل بتاؤں گا، اللہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے. پھر اللہ نے آگے کہا القیھا یا موسیٰ، پھر وہی یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو تو زمین پہ ڈال، اس لاٹھی کو. فالقاھا، اللہ کہتے ہیں موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی، فاذا حیۃ تسعی، سانپ بن کے دوڑنے لگی. جہاں لاٹھی سانپ بن کے دوڑی ہے، اپوزٹ سائڈ میں موسیٰ علیہ السلام بھی دوڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے کاٹ نہ لے یہ سانپ. بار بار میں یہاں ایک بات لوگوں سے کہتا ہوں، دیکھو اسلام دین فطرت ہے، سانپ سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے. آج کل بزرگی کا اور عجیب سی چیزوں کا جو معیار بنا لیا ہے نا، یہ غلط ہے. سب کو سب چیزوں سے کیا لگتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ گارڈ لے کے کیوں گھومتے؟ بھائی مرنے سے ڈر لگتا ہے اس لیے گارڈ لے کے گھومتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کیونکہ پھر کیا مرو گے؟ نہیں مریں گے، لیکن جب اللہ مارے گا تو مر جائیں، زیادہ بہتر ہے. اپنی طرف سے خود سے مرنے کی کوشش. لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب شہادت سے ڈرتے ہو؟ جی ڈرتے ہیں، شہادت سے بھی ڈرتے ہیں، بالکل ڈرتے ہیں. کیونکہ شہادت جب ہوتی ہے نا تو پہلے مرتا ہے پھر جنت میں جاتا ہے. تو مرنے کا جو پروسیس ہے وہ تو ہوگا نا. کوئی شہادت لڈو کھا کے تھوڑی ہو جائے گی، اس کے پتہ نہیں دھماکے سے پھٹے، گولی کہاں لگے، گھٹنے میں لگے، گردے میں لگے، اچھا خاصا خطرناک قسم کا پروسیس ہے پورا. تو یہ فنٹر گیری جو ہے نا یہ ٹھیک بولو نہیں ہے. تو ایسے یہ کوئی بزرگی کا یہ معیار نہیں ہے. پھر بھی مر جائے تو مر جائے بھائی، وہ تو اللہ کی طرف سے. تو موسیٰ کلیم اللہ نے جب دیکھا کہ لاٹھی سانپ بنی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے ہیں کہ کاٹ نہ لے مجھے. یہ نیچرل ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، اقبل کیا ہے؟ ولم یعقب. اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دوڑے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دے، دوڑے ہی جا رہے ہیں، دوڑے ہی جا رہے ہیں. تو لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ، پھر اللہ نے کہا اے موسیٰ اقبل، واپس پلٹ، ولا تخف، اور خوف مت کر، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے دوبارہ اپنی پہلی پوزیشن پہ لے آئیں گے، تو اس کو جا کے پکڑ لے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کی ہے دوبارہ پکڑنے کی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ کیا ہے اتنا لمبا کلام؟ تو کیوں اللہ کے دل میں موسیٰ کی اتنی قدر ہے؟ سمجھتے ہو کیوں قدر ہے؟ کیا خاصیت تھی کہ اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور اس بادشاہ کو لفٹ ہی نہیں کرائی جا رہی؟ کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں فرعون اور حامان. دنیا میں عیاش بہت پڑے ہیں، شراب پینے والے دنیا میں بولو بہت ہیں، زنا کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، دولت میں گاڑیوں میں بنگلوں میں رہنے والے دنیا میں بہت ہیں. اللہ کی نظر میں ان بنگلوں اور گاڑیوں کی وجہ سے آپ کی ویلیو 2 ٹکے بھی نہیں بڑھے گی، کوئی حیثیت نہیں. اب ایسا نہ بنگلے چھوڑ دیں آپ جا کے، میں اس پہ بتاؤں گا ابھی. خواہشات کی 2 قسمیں ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف خواہشات. انگلش میں ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے اسی طرح یاد کرتے تھے. خواہشات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. ایک قسم ہے حلال خواہش. کیا ہے بھائی؟ بلکہ 3 قسمیں آپ سمجھ لیں اور ڈیٹیل میں چلا جاتا. ایک ہے ایسی خواہش جس کو پورا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. کچھ خواہشات ایسی ہیں جو اللہ نے رکھی اس لیے کہ تاکہ پوری کیا کرو. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ رکھی اللہ نے اس لیے ہیں تاکہ آپ ان خواہشات کو بولو پورا کرو. اللہ چاہتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے میرے بندوں کے لیے جو میں نے مزے کی چیزیں دنیا میں رزق کے طور پہ رکھی ہیں، کون ہے جس نے ان کو حرام کیا؟ تو ہے انسانوں کے لیے. دیکھو ہم روزے میں بھوکے پیاسے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے دل چاہ رہا ہوتا ہے نا کھجور پکوڑے کھانے کا. کیا خیال ہے؟ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس خواہش کو پورا کرنا جائز ہے یا ثواب ہے؟ ثواب ہے. افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے. بھائی کھاؤ، اب نہیں کھا رہا جو فنٹر بن رہا ہے نا زیادہ کہ نہیں میں ایکچولی 1 گھنٹہ اور صبر کروں گا، گناہگار ہوگا وہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ثواب نہیں ملے گا، الٹا کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا اس کو کہ بھئی کیوں ایک تو سنت سے بغاوت کر رہا ہے. تو یہ وہ خواہشات ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے اپنی بیوی سے محبت کرو، تو یہ وہ خواہش ہے. شریف آدمی کا دل چاہتا ہے تو یہ وہ خواہش ہے جس پہ ثواب بولو ملتا ہے. ماں سے محبت، باپ سے محبت انسان کی فطرت کا حصہ ہے. اس محبت پہ یہ خواہش ہے. آپ کا دل چاہتا ہے اپنے والد کو گفٹ دینے کا. انگریزوں کا بھی دل چاہتا ہے ہفتے میں سال میں 1 دفعہ کرسمس میں وہ گفٹ دیتے ہیں اپنے ابا کو. نہیں ہو تو پھر کسی سے پہنچوا دیتے ہیں کہ بیل بجا کے باہر کیک کا ڈبہ رکھ کے واپس آ جانا. نہیں اٹھائیں تو پھر ان کا ہیڈیک ہے، ہمارا ہیڈیک نہیں ہوا. میں یہ سب چیزیں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ ہو رہا ہے ان کی سوسائٹی میں. تو آپ کا دل چاہتا ہے یار میرے ابا ہیں، آج میں ان کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، میں ان کو گاڑی دینا چاہتا ہوں، میں ان کو گٹکا دینا چاہتا ہوں، جو بھی عادت پڑی ہوئی ہے ان کو کیا کریں.
ابا کو بھی تو عادتیں پڑی ہوئی ہوتی ہے نا, آج گولڈی میری طرف سے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ خواہشات وہ ہیں, بلکہ نبی نے تو اور آگے کی بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجارت کرتا ہے دولت کمانے کے لیے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میرا ہاتھ, حدیث کا مفہوم ہے, میرا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے, کھلاؤں میں, کھاؤں نہیں لوگوں سے لے, پیسہ آئے گا رشتہ داری جوڑوں گا, لوگوں کو کھلاؤں گا, سر اٹھا کے جیوں گا, اور ایمانداری سے تجارت کرے, یہ نیت ہے تو نبی نے فرمایا ایسا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہو. اچھی سوچ ہے بھائی. میں لوگوں سے اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو صحیح حدیث ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ کچھ گھر میں ہے لے کر آؤ. وہ ایک برتن اٹھا کے لے آئے, آپ نے اس کو نیلام کیا, فروخت کیا چند درہم میں, اور کہا کہ کلہاڑی لاؤ, دستہ لاؤ, بزنس کرو, کاروبار کرو, لکڑیاں بیچو. بیچ کے نہ وہ ٹھیک ٹھاک رقم اٹھا کے لے آئے. پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن کسی کے چہرے پہ بھیک کا داغ ہو, اس سے بہتر ہے کہ تم کیا کرو, کام کرو. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب ایک شخص کا کشکول لے کے ہاتھ پھیلانا پیغمبر کو پسند نہیں ہے, تو ایک اسلامی کنٹری کا کشکول لے کے بھیک مانگنا کافروں سے وہ پیغمبر کو پسند ہوگا؟ حالانکہ وہ صحابی کافر سے بھیک نہیں مانگ رہے تھے, مسلمان سے. مسلمان بھی کون؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے تھے. آپ کو یہ پسند نہیں آیا کہ میں بھی تو مخلوق ہوں نا اللہ کی, بھائی مانگو کس سے؟ اللہ سے, اور کماؤ, دینے والے بنو, لینے والے مت بنو. تو ایک اسلامی ملک جو اسلام کے نام پہ بناؤ, وہ ہر 4 دن کے بعد بھیک لے کے دنیا کے سامنے بھیک مانگ رہا ہو, یہ ہمارے نبی کی غیرت کہاں برداشت کرے گی؟ تو ملک کو اس بدحالی سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ عوام غریب ہو تو نکلے گی, یا عوام مالدار ہو تو نکلے گا ملک اس مصیبت سے باہر؟ مالدار ہونا. تو اس لیے پیسہ کمانا اسلام میں برا نہیں ہے, ترغیبی عمل ہے. صحابہ میں بہت سارے صحابہ کروڑ پتی نہیں تھے, ارب پتی تھے. آپ کو پتا ہے ابو بکر کا شمار غریب صحابہ میں ہوتا ہے, مالداروں میں ہوتا ہے, ٹھیک ٹھاک مالداروں میں ہوتا ہے. اربوں روپے کے اثاثے تھے ان کے پاس. حضرت عثمان جن کو جنت کی دنیا میں بشارت دی گئی ہے, جب ان کے تجارتی قافلے شام سے آتے تھے نا, مدینہ کی زمین ہلتی تھی, اونٹ اتنے زیادہ تھے. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اتنے بڑا اونٹوں کا قافلہ آتا تھا نا مدینہ, جیسے ٹرین گزرتی ہے نا کوئی بھاری بھرکم, تو ہماری زمین کیا ہوتی ہے, ہلتی ہے. اتنا بڑا قافلہ آتا تھا مدینہ میں, پتہ چل جاتا تھا کچھ آ رہا ہے. 400 اونٹ گھوڑے ایک وقت میں آپ نے جہاد میں دیے ہیں, تو ہوں گے کتنے آپ کے پاس؟ تو نبی نے تو ان کو نہیں کہا کہ اے عثمان تم نے کیا اتنی دولت رکھی ہوئی ہے, دیکھو میرے تو پیوند زدہ کپڑے ہیں, میرے گھر میں تو کھانے کو روٹی نہیں, اور تم اونٹوں کا بزنس کر رہے ہو, اور اونٹوں پہ تمہارے شام سے اور مصر سے ہوتے ہوئے اتنا مال آ رہا ہے. یہ بالکل نہیں. دنیا سے کیا کرو, دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. نبی نے بتایا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب بتایا کہ دل نہ لگانے کا مطلب کیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب بن جاؤ, کیونکہ حضرت عثمان کے پاس یہ دولت نہ ہوتی, عبد الرحمن ابن عوف کے پاس یہ دولت نہ ہوتی, حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے پاس یہ دولت نہ ہوتی, تو جہاد میں جو مسلمانوں کو اکنومیکلی ایک پاورفل بننا تھا اور ایک اسٹیٹ مضبوط ریاست قائم کرنی تھی, وہ کیسے قائم ہوتی؟ یا وہ وظیفوں یا پھوکوں والی سرکار سے ہو جاتی ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے. اللہ نے دنیا کو کس سے جوڑا ہے؟ اسباب سے جوڑا ہے. دولت اگر بری چیز ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کا اچھا تذکرہ قرآن نہ کرتا. سلیمان علیہ السلام کی لائف صرف لگژری نہیں تھی, بے انتہا لگژری لائف تھی سلیمان علیہ السلام. لگژری چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے, سمجھ رہے ہیں؟ اتنا عالی شان تخت انہوں نے بنوایا, اپنے ایک موڑا بھی بنوا سکتے تھے, ایک چارپائی بھی کسی کارپینٹر کو بول کے کہ یار ایک 2-4 جوڑ دے, پر بیٹھنا ہی ہے نا. نا بادشاہ تھے تو اسٹائل کیسا تھا بادشاہوں, ایسا تخت. جب ملکہ سبا جو بہت بڑی بات ملکہ تھی, ایک بہت پاورفل اسٹیٹ کی, جو اکنومیکلی قوم سبا بہت مضبوط تھی, جب ملکہ سبا سلیمان علیہ السلام کے محل میں آئی ہے نا, تو اس محل کا فرش جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا, وہ فرش ایسے کانچ کا تھا کہ وہ دیکھ کے لگ رہا تھا پانی کی لہریں ہیں. یہ سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کے پیغمبر تھے, وہ کہتے ہیں مٹی کا ایک جھونپڑا سا بنا دو بس کافی ہے. نہیں بھائی, جب اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو کیوں جھونپڑا بنایا بھائی؟ ہم ذرا اچھے انداز سے رہیں گے. تو کیا بنایا سلیمان علیہ السلام نے؟ جو محل بنایا نا, اس میں جو نیچے ماربل پہ جو کام ہوا تھا, ایسا فرش بنایا تھا کہ ملکہ سبا یہ سمجھی کہ شاید یہ پانی ہے, یہ لہریں ہیں, اور اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے کہ پانی میں پائنچے بھیگ نہ جائیں. اب تو خواتین کو اٹھانے کی ضرورت نہیں, پہلے ہی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, شلواریں آدھی آدھی بن رہی ہیں. حالانکہ وہ کافر تھی لیکن اس کے باوجود اس کے پائنچے نیچے تک تھے, تو اس نے اٹھا لیے.
سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہ صرح ممرد من قواریر، یہ پانی نہیں ہے، ہمارے انجینئرز نے یہاں پر ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے اس فرش کو بنانے میں، کانچ کا شیشے کا ایسا استعمال کیا ہے جس سے یہ دیکھنے میں پانی لگتا ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہے۔ تو یہاں کا کوئی صوفی ہوتا تو یہ دیکھو یہ کیا، یہ کون سے پیغمبر، ان کو موت بھول گئی ہے، یہ کیسے پیغمبر؟ تو بھائی اور ہمارے نبی نے غربت میں وقت گزارا، کپڑوں پہ کیا لگے ہوئے ہیں، پیون، ایک دن فاقہ ایک دن ناغا، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے، اور دونوں اللہ کے محبوب۔ ٹھیک ہے ہمارے نبی کا مقام بہت ساری وجوہات کی بنیاد پہ زیادہ ہے، آخری نبی ہونے کی وجہ سے اور بہت سارے جو اللہ نے، لیکن اگر دولت بری چیز ہوتی تو اللہ سلیمان علیہ السلام کو ایسی لگژری لائف کی اجازت مت دے۔ اور ایک اور بات تو وہ تو بتانے کی ہے نہیں، لیکن بتا رہا ہوں کیا سلیمان علیہ السلام کی اتنی دولت تھی نا تو بیویاں بھی اسی حساب سے، میرے اور آپ کی طرح نہیں کہ دولت ہے، لینڈ کروزر آ گئی، بنگلے آ گئے، بیگم۔ اب خواتین تو بیان نہیں سن رہی، انہوں نے مجھے پہلے بتا دیا، انہوں نے بلایا ہی سن رہی ہیں نہیں، انہوں نے مجھے بتا، میں نے تو مجھے غصہ ہوا کہ بھائی خواتین کو بیان میں لانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ماڈرن خواتین ہیں مفتی صاحب، بھائی تو ہم کیا پردے دار تہجد گزاروں میں بیان کریں جا کے؟ ان کو کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی؟ تو فضول بات ہو گئی نا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیتا اگر اس وقت موجود ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ وہ تو پہلے ہی سلیمان ہے، میں کیا کروں گا وہاں جا کے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اللہ کی کبریائی، وہ کہتے بھائی میں بھی جاؤں اللہ کی کبریائی مانتا ہوں۔ تو وہ کچھ مجھے یہاں آنے سے پہلے کہا کہ اصل میں وہ بڑی ماڈرن خواتین، ہم نے انتظام نہیں کیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا اللہ کے بندے تو انتظام تو ہم جب آ رہے ہیں اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے ہمارا گلا گھس گیا ہے تو کم از کم ہر آدمی چاہتا ہے کہ محنت کم ہو، آؤٹ پٹ اس کا زیادہ۔ گھر کی خواتین اگر ٹھیک نہیں ہوں گی آدمی انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا ہے، لڑے گا وہ گھر جا کے، وہ کیا کرے گا یار؟ وہ بچوں کی تربیت تو عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آدمیوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہے آج کل۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت ہے۔ میں تو آج کل اس کا قائل ہوں خواتین کے لیے مسجد میں نماز کا انتظام ہونا چاہیے۔ ونس اپون اے ٹائم علماء نے کہا تھا فتنہ ہوگا، اب بھائی ہر جگہ دنیا میں عورت جا رہی ہے، فلم دیکھنے عورت جا رہی ہے، حیدری اور طارق روڈ کی مارکیٹوں میں عورت جا رہی ہے، جہاں مسجد میں آئے گی امام صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے فتنہ ہوگا یہاں اگر آئی تو۔ ارے بھائی ہم تو پتہ نہیں کیسے بالکل کامن سینس کے زمانہ کے لحاظ سے حکام کیا ہو جاتے ہیں، کچھ حکام چینج ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ پہلے کہیں بھی نہیں جاتی تھی، کسی کو کوئی ٹھرکی کو عورت دیکھنی ہوتی تو مسجد ہی میں آتا نا وہ۔ اب ٹھڑک کے لیے بہت ساری جگہیں بن چکی ہیں، ٹھڑک پوری کرنے کے لیے کوئی اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ وہ مسجد میں آئے کسی خاتون کو دیکھنے کے لیے، اور وہ بہت ساری جگہیں ہیں اب دنیا میں۔ تو اس طرح ہم لوگوں نے خواتین کو بالکل بے دخل کیا ہوا ہے اپنی ان معاملات سے، یہ غلط ہے۔ خیر بات لمبی ہو رہی ہے، جلدی سے بیان کو سمیٹوں میں۔ تو میں کیا بتا رہا تھا، ہاں سلیمان علیہ السلام کا نا کتنی لگژری لائف تھی، مغیرہ ابن شعبہ۔ اور ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق 60 بیویاں تھیں اور ایک روایت کے مطابق 100 بیویاں تھیں، کم سے کم 60 تو کنفرم۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے بھائی، اگر یہ بیویاں زیادہ رکھنا خواہش شہوت پرستی ہوتی، برا کام ہوتا تو پیغمبر اتنی بیویاں نہ رکھتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی دولت نہیں تھی، بیویاں 4 تھیں آپ کی، اس کے بعد بھی آپ نے نکاح کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیوں کا ذکر تو قرآن میں ملتا ہے، باقی کتنی کی ہمیں نہیں پتا۔ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویوں کا ذکر تو قرآن میں ہے نا۔ میں ڈیفنس والوں تمہاری غیرت کو اس لیے جگا رہا ہوں کہ تمہیں اللہ نے پیسہ دیا، اگر تم حلال کی طرف نہیں جاؤ گے تو حرام کی طرف قدم بڑھیں گے، اور تمہیں اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے تو غریب عورتوں کو فائدہ دو نا، اس پیسے سے فائدہ پہنچاؤ۔ آپ کہتے میں افورڈ نہیں کر سکتا 4 بیویاں، اتنا پیسہ نہیں، بھائی غریب لڑکیاں تمہاری آمدن میں نا جو اللہ تمہیں دے رہا ہے اس میں غریب ایسی 3 آرام سے پل سکتی ہیں، 4 آرام سے پل سکتی ہیں، اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، آپ بھی برائی سے بچو گے، وہ بھی برائی سے بچے گی۔ تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ تو سلیمان ہمارے اب آپ 60 نہیں رکھ سکتے کہیں، ہماری شریعت میں 4 سے زیادہ، اور اسلام نے یہ بھی ایک لا بنایا، اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ الاؤ تھیں، اسلام نے آ کے اس کو محدود کیا ہے کہ بس بہت ہو گئی 60-70 رکھنے کی نہیں، 4 سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے، ورنہ اسلام سے پہلے تو 4 سے بھی زیادہ رکھتے تھے لوگ۔ تو اب مجھے وہاں بتاؤ، سلیمان السلام کے پاس اتنی دولت، فرعون کے پاس بھی بہت دولت تھی، لیکن فرق کیا ہے بھائی؟ کچھ خواہشات ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں کہ وہ خواہشات تم پوری بولو کیا کرو۔ اسلام آپ سے وہ خواہشات نہیں چھڑواتا۔ بعض مذاہب جو دین فطرت پہ نہیں ہے انہوں نے ہر قسم کی خواہشات پہ پابندی لگا دی، سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہنو۔ میں دنیا میں ٹریولنگ کی ہے، میں نے مذہبی رہنما دیکھے ہیں وہ بغیر سلے کپڑے پہن کے ساری زندگی گھومتے رہتے ہیں، سر پہ بال نہیں رکھتے، گنجے رہتے ہیں، شادی نہیں کرتے، کھانا نہیں، کوئی روٹی کھلا دے تو کھلا دیں، زندگیاں بیچاروں کی برباد ہو گئیں۔ تو اسلام اس طرز حیات کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری خواہشات وہ ہوتی ہیں جو نہ ثواب ہیں نہ گناہ، کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ کچھ مباح خواہشات ہوتی ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے پب جی کھیلنے کا، بری چیز ہے یار، ٹائم ویسٹنگ ہے، لیکن خالی اس سے گناہ نہیں ہو، لڈو کھیلنے کا دل چاہ رہا ہے آپ،
ویسے ہی کچھ دل چاہ رہا ہے بیٹھے بیٹھے گپ شپ لگانے کا. خواہشات ہیں انسان کی. کچھ خواہشات ایسی ہیں جو غلط خواہشات ہیں, بس صرف کھیل سارا ان کا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ چھوڑ دو. اچھا, دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے, کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو ہر خواہش کو حلال رکھتی ہو. یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس کو سنیں آپ. دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے جو کہتی ہے جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کر لے؟ ہے کوئی ایسی؟ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن پتہ ہے کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے بری, یعنی ہر قوم اس پر متفق ہے کہ بری خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے. اس پہ سب کیا ہیں بھئی؟ کچھ خواہشات ایسی ہیں جو اچھی نہیں ہیں, بری ہیں, ان سے ہمیں بچنا ہے. اس پہ سب متفق ہیں, جاپان والے بھی, آسٹریلیا والے بھی, امریکہ والے بھی, سوئٹزرلینڈ والے بھی, سعودیہ والے بھی, دبئی والے بھی, پاکستان والے بھی, ڈیفنس والے بھی, انڈا موڑ والے بھی, اورنگی ٹاؤن, سب متفق ہیں. اختلاف پتہ ہے کیا ہے؟ بری کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہاں ڈنڈی مارتا ہے انسان. اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. پتہ ہے دنیا میں ہوتا کیا؟ دیکھو, آپ کسی علاقے میں گئے, غریب لوگ تھے, وہ سارے سٹے لگا کے چرس پی رہے تھے. یہ مثال بہت اہم ہے, اس کو سمجھیں, اس کو ایک لطیفے کے طور پہ نہ لے کے جائیں. وہ کیا کر رہے تھے؟ چرس پی رہے ہیں, گندے میلے کپڑے ہیں, اور آپ ایجوکیٹڈ تھے, پڑھے لکھے, کوئی بڑا برا لگا یار کیا چرس. تو ان غریبوں کے چرس پینے کی وجہ سے چرس دنیا میں کیا ہو گئی؟ بدنام. ہیروئن اور چرس کیا ہو گئی؟ اللہ نہ کرے اتفاق سے کوئی آپ کے گھر میں آپ کی بچی کے لیے رشتہ لینے کے لیے آیا, آپ نے کہا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا چرس پیتا ہوں, ہیروئن پیتا ہوں. آپ کے دماغ میں ایک دم گندے نالے کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ہیروئن پیتا ہے, چرس پیتا ہے, وہ گندے نالے والے. بولے کہ دفعہ ہو یہاں سے, تجھے شرم نہیں آئی؟ ہم خاندانی لوگ ہیں, تو چرسی اور فخر سے بتا بھی رہا ہے کہ میں کیا ہوں, میں چرسی ہوں. دفعہ ہو یہاں سے. ایسا ہی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اب جب 20-30 چرسیوں کے رشتے اس طرح سے مسترد ہو گئے, اب کیا ہوا؟ اچھا, اتفاق سے آپ کے علاقے کے کوئی سوٹ ٹائی والے آدمی کو بھی غلطی سے کسی نے چرس اور ہیروئن کی عادت ڈال دی. تھا سوٹ بوٹ ٹائی والا نا, بڑا اچھا ایجوکیٹڈ آدمی, عادت پڑ گئی. نشہ تو کسی کو بھی پڑ سکتا ہے. اب اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں, چرسی. تو اس نے کیا کیا, اس نے اچھا 8-10 لوگ جب اس طرح کے زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے نا, کیونکہ اب اچھی تو لگ رہی تھی یار, جو مزہ اس سٹا میں ہے, ہم نے تو لگایا نہیں ہے, لیکن جن لوگوں نے لگایا ہوا ان کی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ بہت مزہ آ رہا ہے ان کو یار, کیا خیال ہے. تو اب جب سوٹ ٹائی والے لوگ, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جن کی سوسائٹی میں بہت زیادہ عزت ہے, ان کو جب یہ عادت پڑ گئی, عادت ان سے چھوٹ نہیں رہی. ان کو پتہ ہے یہ بری چیز ہے, اسے پی کے دماغ بہکتا ہے, صحت کا بیڑا غرق ہوتا ہے, جرائم ہوتے ہیں دنیا میں, اور خود پیسہ کتنا ایک فضول چیز پہ خرچ ہو جاتا ہے. اب ان سے عادت چھوٹ نہیں رہی ہے, لیکن وہ بدنام ہونا شروع ہو گئے. لوگ کہتے ہیں بندہ ڈیفنس میں رہتا ہے, اتنے بڑے منسٹر کا بیٹا ہے, لیکن پتہ ہے چٹا لگاتا ہے. اب وہ ذلیل ہو رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو اپنی عزت بچانے کے لیے اس برائی کو چھوڑ دینا ہے. لیکن اس نے کیا کیا, ایسے 8-10 جب لوگ ہو گئے تو انہوں نے کہا یار ہم چرس تو بھائی چھوڑ نہیں سکتے, ہیروئن تو ہم چھوڑ نہیں سکتے, لیکن جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں نا, اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی کوئی چرس کا نام لیتا ہے تصور گندے نالے کا آتا ہے, منہ سے بدبو کا آتا ہے, اور ایسے بیٹھ کے نا وہ گندا سا پاؤڈر اس کا آتا ہے. تو اب ہم نے میڈیا پہ ایک خاص ٹیکنیکل طریقے سے اس کو پروموٹ کرنا ہے, سوسائٹی سے اس کی نفرت ہم نے نکالنا. لہذا اب چرس کبھی بھی گندے نالے میں بیٹھ کے کوئی پی رہا ہے نا, اس کو منع کرو. اب یہ ہوٹلوں میں سوٹ بوٹ ٹائی میں تمیز سے, اور صرف پڑھے لکھے لوگوں کو چرس پینے کی اجازت ہے, پیسے والے لوگوں کو چرس پینے کی اجازت ہے, غریبوں پہ پابندی لگائی جائے. تھوڑے دن میں پتہ ہے کیا ہوگا, یہ ایک ٹرینڈ بن جائے گا کہ بھائی چرس غریب آدمی کا کام, یہ ایجوکیٹڈ 3 پیس. جتنے چرسی پکڑے گئے ہیں سوٹ بوٹ میں, بہت خوشبو آ رہی تھی پرفیوم کی, اور گاڑیوں میں گھومنے والے اور ایجوکیٹڈ لوگ. اس کے بعد تھوڑے دن میں پتہ کیا ہوگا, جب آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے گا, آپ کو چرس بھی پیتا ہے کہ نہیں پیتا, تو کیا کہ نہیں پیتا, دقیانوس آدمی لگ رہا ہے. مذہبی لوگ ہیں, پرانے زمانے کے مذہبی لوگ, چرس بھی نہیں پیتا. ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں. صرف 3 پیس سوٹ سے انسان مہذب نہیں ہو جاتا, چرس پینے سے پتا چلتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے لحاظ سے اپڈیٹ ہے یا نہیں ہے. قسم گورے نے یہی کام کیا دنیا کے ساتھ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ خدا نے بتایا, اللہ نے, ان کے پیغمبروں نے بھی بتایا, موسیٰ کلیم اللہ نے, عیسیٰ روح اللہ نے, ابراہیم خلیل اللہ نے, جن کو یہودی بھی مانتا ہے, عیسائی بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, موسیٰ کلیم اللہ نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ شراب گندی نجس چیز ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو, شراب جوا پلید ناپاک چیز ہے, اسے چھوڑ دو, یہ انسانوں کے پینے کی چیزیں نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا زنا بری چیز ہے. گدے گھوڑے اور انسانوں میں فرق ہے کہ گدے گھوڑوں کا فیمیل کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, نکاح کے بندھن میں وہ
نہیں آتے. جس گدھے کا جس گدھی پہ دل آئے گا وہ نکاح کا پیغام نہیں بھیجے گا, اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرنے کے بعد چھوڑ دے گا اس کو. جس کتے کا جس فیمیل پہ دل آئے گا وہ اس کو استعمال کر کے چھوڑ دے گا. تو زنا کرنا, بدکاری کرنا یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے, یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. انسان میرج سسٹم کے تحت زندگی گزارتے ہیں. انسانوں میں خاندان ہوتے ہیں, شادی ہوتی ہے تو فادر ان لا, مدر ان لا, برادر ان لا, پھر آگے نیک صالح اولاد ملتی ہے, بہویں ملتی ہیں, داماد ملتے ہیں, اور باپ ملتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دادا ملتا ہے, چچا ملتے ہیں, تایا ملتی ہے, پھپھو ملتے ہیں, خالہ ملتی ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, گدھے کا کوئی ماموں ہوتا ہے کیا؟ کوئی گدھے کی پھپھی ہوتی ہے کیا؟ آپ جب اپنے انسان کا تعارف کرواتے ہیں, یہ وسیم بھائی نہیں ہے, ان سے ملیے, ٹھیک ہے نا. اب یہ تو اچھی مثال ہے, وسیم بھائی ہیں, ان سے ملیے. آگے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ وسیم بھائی کے ماموں ہیں, یہ وسیم کے خالو ہیں, یہ وسیم کی بہو ہے, یہ اس کی بھابھی ہے, یہ اس کی داماد ہے, یہ اس کا کزن ہے. یہی ہوتا ہے نا. گدھے کا تعارف کیا ہوتا ہے؟ یہ گدھا ہے ٹوٹل, بس. آگے ہے یہ اس کا ماموں ہے, یہ اس کا چاچو ہے, یہ اس کی خالہ ہے, یہ اس کی پھپھو ہے, یہ اس کی بھتیجی ہے. چلے گا؟ کیوں نہیں بھائی. بھائی گدھے کا بھی ریلیشن تھا گدھی کے ساتھ, بچہ وہاں بھی پیدا ہوا ہے, اور اس بچے کی بھی کہیں ریلیشن ہوا ہوگا. کیوں؟ گدھے گھوڑوں میں شادی بولو نہیں ہوتی, لہذا رشتے نہیں بنتے. تبھی جاپان میں رشتے ختم, انگریزوں کے ہاں رشتے ختم. سنگل مدر, سنگل مدر, سنگل مدر تو گدھی میں بھی ہوتا ہے. گدھی بھی ایک بچے کو لے کے گھوم رہی ہوتی ہے, باپ کا نہیں پتا ہوتا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات. انسان کے چہرے پہ سب سے بدترین بدنما داغ زنا ہے کسی سوسائٹی میں پھیلا دینا, جس سے آپ کا خاندانی نظام تباہ. ان کے باپ ہی نہیں ہوتے. کتنے لوگ ہیں سنگل مدر, بھائی باپ کہاں ہے پتہ نہیں یار. ابھی بی بی سی کی رپورٹ ہے 1 سال پہلے کی, ایک خاتون نے یو کے میں لندن میں کیس کیا کہ یہ بچہ اس کمبخت کا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کمبخت کہہ رہے میرا بچہ, بولو نہیں. وہ کمبخت میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں, ایسا نہ کہہ کہ یہ کمبخت تو کہاں لکھا ہوا ہے. مقصد تو اس کا یہی تھا نا کہ جو مان نہیں رہا اپنی اولاد کو تو وہ کمبخت ہی ہوگا یا اور کیا ہوگا. یار یہ کوئی یہ بد تہذیبی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں ایسا ہوگا باپ تو گردن کاٹ کے پھینک دے گا, بولے گا یار مجھ پہ شک کر رہی ہے کہ میں باپ ہوں, یا وسیم بھائی باپ, پھر وسیم بھائی آ گئے ہے. بھائی میں ہوں تو میں ہوں بھائی, وہ اون کرے گا اس کو, میرا بچہ ہے. عدالتوں میں پھٹے ہو رہے ہوتی ہیں میاں بیوی کے طلاق کے بعد, وہ کہہ رہے ہیں مجھے چاہیے, وہ کہہ رہی مجھے چاہیے. اور سوسائٹی میں زنا کے یہ اثرات ہیں کہ جیسے گدھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ گدھی نے جو بچہ دیا ہے وہ کس کا ہے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ اپنی خواہش پوری کی اور نکل گیا. اتنا گندا سوسائٹی میں رواج یار کہ بچہ, عورت کیس کر رہی ہے کہ یہ اس کا باپ یہ ہے. آگے پوری کہانی سنیں. عورت کہہ رہی ہے اس کا باپ کیا ہے, یہ بندہ ہے. وہ گورا کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں بلکہ وہ ہے. ابے تجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہے, تو خالی یہ بولتا تھا میں نہیں ہوں. رپورٹیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے, میں نہیں ہوں وہ ہے. جب ڈی این اے تو پتا چلا نہ یہ ہے نہ وہ ہے, وہ محلے میں جو وہ رہتا ہے وہ ہے. میرا مقصد خدا کی قسم کسی سوسائٹی کا مذاق اڑانا نہیں. کچھ چیزیں ان میں ہم سے بہت زیادہ اچھی ہیں, ٹھیک ہے مانتے ہیں ہم, لیکن بد تہذیبی کی اس سے زیادہ کوئی بدترین مثال مل سکتی ہے کیا؟ جب انہوں نے خدا کو, اللہ کو, آسمانی کتابوں کو اپنی ڈکشنری سے نکالا کہ ہم خدا سے نہیں پوچھیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو انسان جب انسانوں سے پوچھتا ہے نا صحیح اور غلط کو ایکسپلین کرو, تو انسان قانون سازی میں سب سے پہلے اپنے مفاد سامنے رکھتا ہے. جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں وہ شراب کو کبھی اللیگل نہیں کر سکتے, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر کس کی بیس پہ ہوتے ہیں, شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے یہ. ان کو پتا ہے ہماری زندگی باپ لیس اور ریلیشن جو ختم ہوئے زنا کی وجہ سے ہو رہے ہیں, لیکن وہ زنا کو اللیگل نہیں کر سکتے کیونکہ اسمبلیوں میں جتنے لوگ پہنچے ہوئے ہیں 99.9% زنا کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی ان کی کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ انسان اچھے اور برے کی ایکسپلینیشن, ڈیفینیشن انسانوں سے نہیں پوچھے گا. انسان یہ طے کرنے کے لیے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ کس سے پوچھے گا, خدا سے پوچھے گا. اور اللہ آسمانی کتابوں میں بتائے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, کیونکہ اللہ کے کسی سے کوئی مفاد نہیں ہوتے. پھر کیا کیا گورے نے, جب ان کے ہاں یہ اخلاقی برائیاں آئیں مذہب سے بغاوت کی بیس پہ, یہ مذہب سے بغاوت کی بیس پہ آئی نا, سائنسی ترقی تو بہت کر لی, ہر آدمی شراب پی رہا ہے. اور پھر آگے چلیں بدترین بد تہذیبی ہومو سیکسولیٹی جو گدے گھوڑے بھی نہیں کرتے, یہاں تک تو گدے گھوڑے بھی نہیں پہنچے. پھر جب خدا سے نہیں پوچھ رہے کہ حلال حرام کیا ہے, تو بھائی پھر آہستہ آہستہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زنا سے آگے جانا شروع ہو. کیونکہ لائف میں ان کو کیا چاہیے, انٹرٹینمنٹ چاہیے, انجوائمنٹ چاہیے. دل بھر گیا یار اب کہیں اور جاؤ,
کیوں؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ کامیابی خواہشات کی تکمیل کا نام ہے، تو خواہشات تو بھائی بڑھتی رہتی ہیں. پھر ہومو سیکسولیٹی 1990 تک امریکہ میں دماغی بیماری سمجھا جاتا تھا اس کو. اتنے لوگ اس کے مریض بن گئے کہ پہلے اس کو لیگل کیا، اس گند کو جس پہ اللہ نے قوم لوط کو اٹھا کے الٹا پٹخ کے مارا ہے. اتنا اللہ کو اس عمل سے نفرت ہے. پہلے کیا کیا؟ لیگل. اس کے بعد مستحب بنا دیے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں مستحب کہتے ہیں، کہ اگر آپ کو ویزا چاہیے تو اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ایکسیلنٹ آدمی ہے، آپ کو ہم ٹھپ سے نیشنلٹی دے دیں گے. تو مستحب سے بھی اوپر کی چیز بنا دیا نا. اب دنیا جب انگلی اٹھاتی ہے، جیسے اب وہ چرس کی مثال پہ آ جائے کہ آپ کے یہاں بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا تھا جی، چرس پیتا ہے، تو آپ نے کہا بھائی نکل یہاں سے. آپ نے ایک دم گندے نالے کا تصور آ گیا تھا نا آپ کے دماغ میں، ابے چرسی تو ایسے ہوتے ہیں. تو اب جو اچھے لوگوں نے، جب گوروں نے یہ کام کرنا شروع کیا، جن کے ہاتھ میں دنیا کی لگام ہے، جو دنیا کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں، جو دنیا کو کہتے ہیں ہم سے پوچھو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و سنت سے پوچھنے کی ضرورت. یہ مولوی دقیانوس یہ چاند پہ گئے، ہم تو چاند پہ گئے ہیں. ہومو سیکسولیٹی، زنا، سارا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو. شراب، اور پھر اور بھی سود، جو ان کے مذہب میں بھی حرام تھا. سود سے سوسائٹی کو بہت نقصان ہوتا ہے، ان کے مذہب میں بھی. سور کھانا شروع کر دیا، گند کھانا شروع کر دیا. آپ کے گھر کوئی آئے، بیٹا کھاتے کیا؟ مجھے کتا بہت پسند ہے کھانے میں. یار کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز ہے یار، کتے بلی کھا رہا ہے. چائنا کے بڑے بڑے سائنسدان کیا کھاتے ہیں؟ کتے. کہتے ہیں یہ حلال حرام کیا ہوتا ہے؟ پروٹین اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. ان کا تو مسئلہ ہی پروٹین کا ہے خالی. تو چائنا میں سارے لوگ نہیں کھاتے کتے، یہ ذہن میں رکھیں، ایسا نہ ہو آپ کتا کوئی کھانا شروع کر دے یہاں پہ، اللہ نہ کرے. تو ان سے بھی بہت سو کو گھن آتی ہے کہ ابھی اتنے براڈ مائنڈیڈ وہ بھی. میں جب تھا نا جاپان میں تو میرا خیال تھا سب کتے بلی. انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے، بہت ہی مخصوص قسم کے بہت ہی ہائی پروفائل لوگ ہیں وہی کھاتے ہیں. ان کا بھی درمیانہ طبقے کو کتے سے کیا آتی ہے؟ گھن آتی ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں. اب کیا ہوا کہ بھائی گورے نے کہا کہ یار جب ہم دنیا کے چودھری تو ہم ہیں، تہذیب تو ہم سے سیکھو، لیکن پھر بھائی تم مذہب کو بغاوت کر کے نکال دیا انہوں نے. اب جب مذہب اپنی سوسائٹی سے نکلا ہے تو یہ اخلاقی برائیاں آئیں کہ یار یہ تو پھر شراب پینا شروع کر دی، جو چرس سے بھی زیادہ بری چیز ہے. چرس پی کے اتنا نہیں بہکتا جتنا شراب پی کے بہکتا ہے، بلکہ بہکا ہوا سیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جب نہیں ملے گی تو بہکے گا. تو اب کیا کہ پھر جب دنیا کے ٹھیکیدار بنے تو لوگوں نے کہا یار یہ تو آپ ہمیں تہذیب کیسے سکھاؤ گے؟ ہم آپ سے پوچھیں اچھا کہ آپ تو خود ہی گندے کام کر رہے ہو. تو انہوں نے اس پر سے گندگی کا لیبل ہٹا دیا. کہا یہ زنا میں گندگی کیا؟ ظاہر ہے عقل سے تھوڑی آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہو برائی کو. اگر کہیں گو رکھا ہوا ہے، گوبر رکھا ہوا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں گندا ہے، آپ کہتے ہو دلیل سے ثابت کرو گندا ہے. میں کہوں گا سونگ کے دیکھ بدبو آ رہی ہے، کہہ رہے تجھے آ رہی ہے، بھنگی کو تو نہیں آتی بدبو. بھنگی کو آتی ہے گٹر سے بو، تو سارا دن بیچارہ گٹر میں جھولتا آتا ہے، وہ کہہ رہے نارمل ہے. کہہ رہے آپ کو آ رہی ہے، ضروری تھوڑی. آپ کو اگر ایک چیز بری لگ رہی ہے، زنا شراب بری لگ رہی ہے، تو بھائی بہت سے لوگ ہیں جن کو بری نہیں لگ رہی. ایک گورے نے مجھ سے پوچھا یہ ہومو سیکسولیٹی اسلام میں حرام کیوں؟ میں نے کہا پرلے طریقے کی بغیرتی. کہہ رہے یہ بغیرتی کیا ہوتی ہے؟ کیا بغیرتی؟ بغیرتی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ واقعی آپ کوئی بغیرتی کی ڈیفینیشن کے لیے پہلے غیرت کا ہونا ضروری ہے. گندگی اس کو زیادہ محسوس ہوتی ہے جو زیادہ ٹائم صاف ستھرا رہ کے گزارتا ہے، اس کو گندگی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو خود ہی میلا کو چیلا رہتا ہو، جب وہ صابن سے نہائے تو صابن کو صرف سے دھونا پڑتا ہو، اس کو بیچارے کو گندگی کا کیا پتا کہ گندگی کسے کہتے ہیں. تو ایک آدمی اپنے بچے سے پریشان تھا نا، کہتے اتنا میلا ہے، جب یہ نہاتا ہے نا اوپر والے پورشن میں تو نیچے آپا کہتی ہیں بہن کیا صحن دھو رہی ہو کیا؟ اتنا کیچڑ نکلتا ہے. 4 سال میں بعض لوگ ایک دفعہ نہاتے ہیں، تو اس کو کیا احساس کہ گندگی کسے کہتے ہیں بھائی. تو اب ان میں جب غیرت ختم ہوئی، اللہ رسول ختم، کتے بلی سور کھا رہے ہیں بغیر ذبح کیا ہوا. خون گندی چیز ہے، جب آپ جانور ذبح نہیں کرتے وہ سارا بلڈ اس کی رگوں میں ہوتا ہے، وہی آپ پکا کے کھا رہے ہو. یار آپ میں اور شیر چیتے لومڑے میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. اسلام نے کیسا پیارا حکم دیا، بھائی کاٹو اس کا بلڈ کو، نکالو صاف کرو اس کے خون کو، اور اللہ کا نام بھی لو، اس پہ روحانی برکت بھی آئے اور ظاہری لحاظ سے بھی پاک ہوئیے. تو اب کیا ہے کہ جی جب سوسائٹی میں اتنا گند آ گیا نا ان کے اللہ کو نکالنے کی وجہ سے، تو اب انہوں نے کیا کیا، بھائی اب ہم توبہ تو کر نہیں سکتے کہ ہم سوسائٹی سے شراب چھڑوا دیں، زنا چھڑوا دیں. تو انہوں نے کیا کیا، اس پہ وہی ہوا کہ جو بڑے علاقے کے لوگوں نے جب چرس پینا شروع کی، تو ایک تو انہوں نے چرس کی پیکنگ چینج کی کہ بھئی یہ چرس اب ایسے گندے نالوں میں یوں نہیں، بلکہ چرس ایسی خوبصورت پیکنگ میں ہوگی، بہت زبردست پیکنگ ہے، پیناڈول بھی اس پیکنگ میں نہیں ہوگی. اور چرس کا نام بھی چینج کرو، اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ یا پاؤڈر، اور بھی مزید کچھ اچھا نام دے دو، اینٹی ڈپریشن، اینٹی اسٹریس، اینٹی انزائٹی، سمجھ رہے ہو نا. اور اس طرح کے نام دو کہ، اور پھر یہ سوٹ ٹائی میں یہ کام ہوگا. یہ کام کس میں ہوگا؟ دھوتی بنیان چڈی بنیان میں نہیں ہوگا، سے بدنام ہوگی چرس. سوٹ ٹائی میں تو گورے نے یہی کیا، انہوں نے کہا یہ سارے سائنسدان کریں گے یہ کام، سائنٹسٹ
اور جو بیوروکریٹس ہیں اپر لیول کے آرمی کے آفیسرز ہوں گے, بیوروکریٹس ہوں گے, بڑے بڑے تاجر ہوں گے, چھوٹ تو رہا نہیں کسی سے یہ گند. تو اب کیا ہوا, ہم جب ان کو دیکھتے ہیں فلموں میں شراب پیتے ہوئے, لڑکیوں سے دوستی, ہم کہتے ہیں یار پھر بھی اتنی بڑی بڑی یونیورسٹی پروفیسر ہیں. اب ہمارے ہاں جو نہیں پیتا وہ دقیانوس مولویوں کے چکر میں پڑا ہوا. جنت کی حوروں کی لالچ نے اس کا دماغ کیا کر دیا ہے, بولو, خراب کر. تو سارا گند سوسائٹی. اب یہ اچھی علامت, جس کی گرل فرینڈ ہو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں گدھا ہوں, میں گھوڑا ہوں, میں انسان کا بچہ نہیں, میں گدھی کو لے کے گھوم رہا ہوں. تبھی میں جو ولاگرز ہیں ان سے کہتا ہوں کہ جو اپنی گرل فرینڈ کو لا رہے ہیں نا کہ میں گرل فرینڈ کے ساتھ یہاں جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں, اس پہ پازیٹیو کمنٹس مت کیا کرو. بولو یار بیوی کو لے کے گھوما کر, اس کو بیوی بنا لے. کتنا اسلام نے آسان رکھا ہے یار, 2 گواہ لاؤ, حجاب و قبول کر کے بیوی فخر سے بتاؤ میری وائف ہے. کیوں بتا رہا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے؟ نیچے کمنٹس نہ کیا کرو ماشاءاللہ نائس پیئر, نہ نیچے لکھا کرو اچھا بھلا انسان ہے, کام کتے بلی والا کر رہا ہے, اور بولو میں نے بھی کل اپنے بلے کو بلی کے ساتھ گھومتا ہوا دیکھا ہے. یہ لکھا کرو, ڈی موٹیویٹ کرو اس کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تعریفیں مت کیا. جو گناہ میں شریک ہوتا ہے نا وہ بھی گناہگار ہوتا ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. بھائی کچھ خواہشات ہیں بری, تو ان میں وہ ان کا برا یا اچھا ہونا ہم جاپانیوں سے نہیں پوچھتے. دیکھو جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اس سے لی جاتی ہے, جس کے پاس جو چیز ہے ہی نہیں وہ اس سے نہیں لی جائے گی. آپ گورے سے سائنس ٹیکنالوجی لو, موبائل لو اس سے, یہ اس کے پاس ہم سے زیادہ اچھا ہے. تہذیب نہیں ہے اس کے پاس, کیونکہ تہذیب آسمانی مذاہب سے کھاتے ہیں اور مذہب اس کے پاس نہیں ہے. آپ عجیب, ہم لوگ عجیب ہم پاگل ہو گئے کہ ہم نے دیکھا ایک چیز ایک آدمی کے پاس اچھی مل رہی ہے, ہم نے کہا ساری چیزیں اس کے پاس سے اچھی ملیں. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کی گاڑی کوئی ٹھیک نہیں کر کے دے رہا تھا, آپ لوگ تھک تو نہیں گئے, بس میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. آپ کی گاڑی کوئی ٹھیک نہیں کر کے دے رہا تھا, بڑا محنت ہوئی, گاڑی میں کوئی ایسا فالٹ نکل آیا, ٹھیک ہی نہیں ہو رہی. ایک میکینک نے کہا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, میں تو ٹویوٹا کمپنی میں انجینئر ہوں, میکینک ہوں. آپ لے گئے اس کے پاس, اس نے ٹھک کر کے 5 منٹ میں آپ کی گاڑی کیا کر دی ٹھیک. آپ بولو گے یار ایکسپرٹ ہے. اپنے میکینکوں کو آپ کیا دو گے؟ گالی. اس کو بولو گے یار یہ بندہ کیا ہے؟ ایکسپرٹ, سلام. اور آپ اس کی عظمت کے کیا ہو گئے؟ قائل. پھر جس کی گاڑی خراب ہوتی ہے آپ کہتی بھائی اس شو روم میں لے کے جانا, وہاں ایک میکینک ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے, ایجوکیٹڈ میکینک ہے, ڈگریاں ہیں اور وغیرہ وغیرہ. ایک دن کیا ہوا, آپ کا گردے میں کوئی فالٹ ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ گردے. آپ کہہ رہے ہو وہ میکینک چونکہ بڑا خاندانی تھا, کسی سے گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی تو گاڑی اس نے ٹھیک کر دی. اب کسی سے میرا گردہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, گردہ بھی کون ٹھیک کرے گا؟ وہ. تو میرے پاس اگر آپ ایسا کیس لے کر آئے, میں کہیں گے تیرے کو گردے کے نہیں, تیرے کو دماغ کے علاج کی پہلے سے. سمجھ رہے ہو؟ یہی کہیں گے نا کہ بھائی جس کو گاڑی ٹھیک کرنا آتی ہے وہ گاڑی تو ٹھیک کر سکتا ہے, گردہ ٹھیک کرنا یہ میکینک کا موضوع نہیں ہے, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے. اس کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر سے بولو رابطہ کرنا پڑا. پھر اس میں ہندو ہو یا مسلمان ہو یہ نہیں دیکھا جاتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے نبی نے بھی بہت ساری چیزیں میں مشورہ غیر مسلموں کو فالو کیا ہے. آپ میڈیکل سائنس میں بھی کچھ چیزوں کو غیر مسلموں کو فالو کیا, کیونکہ ان کے پاس یہ علم تھا. آپ کو پتا ہے یہ ڈاکٹر ہندو ہے لیکن یہ کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے, یہ تہجد گزار ہے مگر کڈنی کا ماہر نہیں ہے, تو آپ اس ہندو کو ترجیح دو گے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ شریعت کا بھی یہی حکم ہے بھائی, جو جس چیز کا ماہر ہے اس کے اہل سے پوچھو آپ. تو سائنس ٹیکنالوجی میں گوروں نے ترقی کی ہے, یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. پہلے مسلمانوں نے کی تھی, یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اور آپ کو پتا ہے آج دنیا میں جب سے سائنسی ترقی ہوئی ہے نا, یہ اس انتہا کو پہنچی ہے. آپ دنیا میں کسی بھی مذہب, کسی بھی سائنٹسٹ کا نام لیں گے, کوئی ہندو نکلے گا, کوئی مسلم نکلے گا, کوئی عربی نکلے گا, کوئی انگریز نکلے گا, کوئی فرانسیسی نکلے گا, کوئی جرمن نکلے گا. لیکن پتا ہے صدیوں تک دنیا میں جب سائنسی ترقی نے سائنس نے ترقی کی ہے, صدیوں تک گورے اس بات کے معترف ہیں کہ مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی کا نام آتا ہی نہیں تھا. ہر جگہ چودراہٹ دبدبا کس کا تھا؟ مسلم. میڈیکل سائنس میں بھی, فلکیات میں بھی, ستاروں کے نام اب تک انگریزی میں عربی سے لیے گئے. میڈیکل سائنس کی بہت ساری ٹرمز جو ہیں عربی سے چینج ہو کے انگلش میں آئی ہیں. اور میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, یہ جو پاکستان نیوی میں ایڈمرل ہوتا ہے نا, ایڈمرل, یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں میں امیر البحر سے لیا گیا یہ لفظ, گوروں نے. سمجھتے نہیں ہو میرا حال ہے بات. تو نیوی کی بنیاد بھی کس نے رکھی ہے؟ حضرت معاویہ نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا تھا. تو جب مسلمانوں کے بحری بیڑے مضبوط ہو گئے, پوری نیوی وجود میں آ گئی, تو اس کے امیر کو کیا کہا جانے لگا؟ امیر البحر. تو ساری ٹرمز بھی, بے شمار ٹرمز بھی وہیں سے لی گئی ہیں. ایک دور تھا مسلمانوں کا دبدبا, اس کے بعد مسلمان پن پہ اتر آیا. سمجھ کس پہ اتر آیا؟ پن پہ. اب اس پن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے.
بلکہ جو ایک پازیٹو چیز اس کے پاس مذہب رہ گئی ہے اس میں احساس کمتری کا شکار ہو کر اس مذہب سے بھی نکل رہا ہے اور یہ بے وقوفوں والی باتیں کر رہا ہے کہ گورے نے ترقی اس لیے کی ہے کہ اس کا خاندان نہیں ہوتا, وہ نکاح کے جھمیلوں میں نہیں پڑتا, وہ شراب پیتا ہے کہ ریلیکس ہو جاتا ہے, صحیح ہے نا, وہ زنا کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. او بھائی جان, گورے نے اس لیے ترقی نہیں کی ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے, بلکہ جو تنزل ہے سوسائٹی میں وہ اس برائی کی وجہ سے ہے. اگر یہ کچھ نہ ہوتا تو اور ترقی کر لیتا, نیچرل لائف پہ ہوتا. ان کے ہاں جتنی خودکشیوں کا ریشو ہے نا, میں اور آپ کے ہوش اڑ جائیں اگر صحیح کیلکولیشن سامنے آ جائے. ابھی تو میں جاپان سے ہو کے آئے ہوں نا, جو واقعات ہیں, بڈی گھر میں مر گئی ہے ماں, بچی پچھلی گلی میں رہتی ہے, 3 دن کے بعد اس کی بدبو سے پتا چلا میری ماں یہاں مری ہوئی ہے. ایسا خاندانی نظام کا بیڑا غرق ہوا ہے, تبھی تو خودکشیاں ہو رہی ہیں. تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ گورا شراب کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے. بھائی جان, شراب کی وجہ سے نہیں کر رہا, وہ محنت کی وجہ سے کر رہا ہے, اور ہم سست اور کاہل ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے. ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہے. اس سے بھی دستبردار ہو جاؤ گے نا تو ترقی نہیں ہوگی اور تنزل کی گہرا کھائیوں میں دھستے چلے جاؤ گے. میں بات کو اب سمیٹتا ہوں, کیا کریں, بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے نا. تو یہ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اس کو ایسے لیبل لگا دیے, عورت کو آزاد کر دیا, یعنی آزاد نہیں کیا, اصل میں مرد کو عیاش بنا دیا, عورت کی آزادی کا لیبل لگا. جیسے مثال کے طور پر آپ کو کسی انٹی کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے, جو ہر مسلمان کو چاہ رہا ہوتا ہے بھائی, آپ کی بیوی کھڑی ہوئی ہے وہاں غصے میں کہ تو کیوں دیکھ رہا ہے اس کو, لیکن بیوی کو یہ خوشی ہوئی کہ چلو یہ لڑکی برقعے میں ہے, دیکھ کے بھی کیا ملے گا اس کو, صحیح ہے نا, برقع ہی دیکھے گا نا, تو وہ تو اتنے برقعے دکانوں پہ ویسے ہی لٹکے ہوئے ہیں. بیوی خوش ہو گئی. کوئی الو کا پٹھا آیا اور اس نے اس لڑکی کو کہا کہ یہ اپنے آپ کو برقعے کی پابندی سے آزاد کرو. خوشی سے آپ بے ہوش ہوگے کہ نہیں ہوگے, ٹھیک ہے. لیبل آزاد اس کو کیا جا رہا ہے, اس خاتون کو. خوشی مرد کو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ وہ آزادی ہے جس سے ٹھڑک کس کی پوری ہو رہی ہے, آدمی کی. کوئی جا کے اس کو بار بار ٹور, دیکھو یہ برقع, یہ پرانے چاند کا دور ہے, یہ اب یہ ان جھمیلوں سے کیا کرو, نکلو. غصہ آئے گا اس عورت کو جو کسی کی بیوی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, میرا میاں تو وہاں جائے گا, مجھے تھوڑی محبت دے گا, وہ طلاقیں ہوں گی گھروں کے اندر. اچھا, وہ جو لڑکی ہے جس کو کہا کہ تم آزاد ہو جاؤ برقعے کی پابندی سے, وہ بھی بڑی خوش ہو رہی ہے کہ بھائی میں خامخواہ میں برقع میں اتار کے باہر پھینکتی ہوں, وہ بھی بیوقوف ہے. بھائی جب تو اس پابندی سے آزاد ہوگی, مرد کی ہوس کا نشانہ بنے گی, اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا. یہ جو بیوی گھر میں جس کی بیٹھی ہوئی ہے نا, یہ جو بیچارہ مکھنچو میرے اور آپ جیسا, جو گیس کے بل دے رہا ہے, جو بجلی کے بل دے رہا ہے, جو اس کی بچوں کی سارا آپریشن کا خرچہ, آج کل نارمل تو ختم ہی ہو گیا ہے, آپریشن کا خرچہ, اور پھر اس کے جو ہے وہ ڈبے کا خرچہ, اور پھر گھر میں ماسیوں کا خرچہ, اور پھر ایئر کنڈیشن کا بل, اور 20 قسم کے خرچے, اور پھر یہ ٹینشن کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچوں کا ہوگا کیا, ان کے لیے کوئی پراپرٹی خریدو, ایسا نہ ہو روڈ پہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھرے. 20 قسم کے خرچوں سے وہ کیا ہوگا کہ جو مرد نے یہ سارے خرچے اٹھائے تھے عورت کی چاہت میں کہ کوئی مجھے بھی مل جائے, وہ کیا کہے گا, یار جب وداؤٹ لباس اتنی گھر میں اتنی روڈوں پہ حسینائیں گھوم رہی ہیں, دفتروں میں ہمارے ساتھ بیٹھ رہی ہیں, تو اس تکلف کی ہمیں ضرورت کیا. ایک سیاستدان کا بیان آیا تھا نا, جب بازار میں کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی ضرورت کیا ہے. اس کا نقصان کس کو ہوگا, وہ جس نے برقع اتارا تھا. کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا, اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا, اور اس وقت تک اس کو انٹرٹین کرے گا جب تک اس میں تھوڑا سا حسن و جمال ہے. اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. شاید یہاں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی آپ کو بتائیں گے, مرد پہ بڑھاپا بہت دیر سے آتا ہے, عورت بہت جلدی اپنے نسوانی حسن کو کھو بیٹھتی ہے. تھوڑا سا ٹائم بس ہوا, اس کے بعد اس کے چہرے کی رونق ختم. اب اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو بچوں کی ماں ہے, بہویں ہیں, داماد ہیں, تو بھائی وہ تو رکھی جائے گی گھر میں. یار یہ صرف میری خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, یہ میرے بچوں کی کیا ہے. کتنے لوگ آڑی ترچھی بیویاں صرف اس چکر میں برداشت کر رہے ہیں کہ بچوں کا کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا کالیا, صرف اس چکر میں برداشت کر رہے ہیں وہ. آپ مجھے بتاؤ, دلہن ایسی تھوڑی ہوتی ہے 10 سال کے بعد جیسی پہلی رات کو تھی, ورنہ تو نکلتے ہی نہیں کمرے سے. سب ایک ریلیشن بن جاتا ہے. پھر جتنی بوڑھی ہوتی جائے گی سوسائٹی میں اس کی قدر بڑھتی. مشہور قول ہے نا, ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی ہی اچھی لگتی ہے. لیکن اس نعمت سے وہ لوگ جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں وہ محروم ہیں. بڑھاپا بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک بڑھاپا ہے. آپ یورپ میں کسی بڑھیا سے 2 منٹ بات کر لیں, ایسے خوش ہو جاتی ہے, صاف پتہ چلتا ہے اس بیچاری کو ٹائم دینے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. تو اس جس سے برقع اتروایا تھا آزادی کے نام پہ, بیڑا کس کا غرق کیا, اس عورت کا غرق کیا.
اسلام نے مرد کو پابند کر دیا عورت کو لباس پہنا کے کہ تو اپنی ٹھڑک پوری نہیں کر سکتا, تجھے نہیں ملے گا کچھ بھی دیکھنے کو. تو میرے بھائی گورے نے یہاں بھی یہ کیا, اس کو شوق تھا اپنی خواہشات پوری کرنے کا, اس نے عورت کا لباس بولو اتروا. لیبل بڑے خاندانی لگ رہے ہیں, ان تلوں میں تیل نہیں ہے, یہ بس وہی ہے. ایک آدمی نے چینی کی بوری رکھی اور اوپر چاول لکھ دیا. کسی نے پوچھا بوری چینی کی ہے, لکھا چاول ہے. اس نے کہا مکھیوں کو دھوکا دینے کی, مکھیاں دھوکے میں آئیں گی نہ, وہ چاول کی خوشبو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گی. اسلام میں جو اللہ نے احکام دی ہیں وہ خوشبودار ہے. بے وقوف لوگ سیکولر اور لبرل لوگوں کے دھوکوں سے متاثر ہوتے ہیں, لیبل سے متاثر ہوتے ہیں. عورت آزاد کرو, میاں کی پابندی سے آزاد, باپ کی پابندی سے آزاد, بھائی کی پابندی سے آزاد. اور شراب پی لیا تو کیا ہو گیا, گرل فرینڈ سے اگر منہ کالا کر لیا تو کسی کا دل تو نہیں دکھایا نا ہم نے. لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے ہم, تو یہ کیا ہو گیا. اگر وسیم کو غفار پسند آ گیا تو کیا ہو گیا. ایک صاحب نے مجھے کہا یہ بھی ہو رہا ہے, بڑا اللہ معاف کرے, مجھے تو شرم آتی ہے ایسی باتیں, لیکن حقیقت ہے تو اب کیا کریں. تو جب یہ ہومو سیکسولیٹی والا قانون ہمارے ملک میں پاس ہوا نا, باہر سے بڑا دباؤ تھا ہماری حکومت پہ کہ اس کو لا کو پاس کرو, تو کچھ لوگ میرے پاس آئے مشورہ لینے کے. میں نے کہا میرے بھائی آپ لوگوں کو بتائیں, دیکھو اگر یہ قانون پاس ہو گیا کہ اللہ نہ کرے لڑکے کی لڑکے سے شادی, تو ان لوگوں سے یہ پوچھیں ہمیں یہ بتاؤ, ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا ہمارا داماد کون ہے بہو کون ہے. کیا ہماری سوسائٹی داماد اور بہو کے بغیر ادھوری ہے یا نہیں؟ تو کیا پتا چلے گا میرا بیٹا اس کا داماد ہے یا اس کی بہو ہے؟ عجیب پاگل پنا ہے یار. کیا وہی ہوا ہے جو چرسیوں نے کیا کیا تھا, 3 پیس سوٹ, ٹائی, لیبل بڑے, شراب پہ بھی, چرس پہ بھی اینٹی ڈپریشن. تو انہوں نے بے پردگی, جو پرلے درجے کی بے حیائی ہے جس میں عورت کا استحصال ہے, اس کو عورت کی آزادی کا لیبل لگا. اور جو ہومو سیکسولیٹی پہ لیبل کیا لگا دیا, ہیومن رائٹس. عورت کے بیڑے غرق پہ لیبل کیا لگا دیا, ویمن رائٹس. آخری بات کر کے اب اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اسلام کیا خاندانی مذہب ہے. اسلام نے یہ مبہم نعروں پہ نہیں گیا. آپ سے کوئی آ کے کہے نا ویمن رائٹس, ویمن رائٹس کی آپ بات کریں, آپ بولو بھائی ویمن رائٹس مبہم چیز ہے. ویمن اگر ماں کی شکل میں ہے تو اس کے الگ رائٹس ہیں, بہن کی شکل میں ہے تو اس کے بولو نا الگ رائٹس ہیں. گورے سے پوچھو جب ویمن ماں ہو تو کیا حقوق ہیں, یہاں وہ پنچر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو بھائی ویمن کوئی رشتہ تو ہوتا ہے نا عورت سے, وہ بہن کی شکل میں تو کیا حقوق ہے, اسلام کے پاس ہے حقوق. اور بیٹی کی شکل میں تو کیا رائٹس ہیں, ختم. اور گرل فرینڈ کی شکل میں تو اسلام میں اس کے کوئی حقوق بولو نہیں, اس کا دل دکھانے پہ ثواب ملتا ہے, حقیقت ہے. اور اس کو بھی آپ کا دل دکھانے پہ کیا ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. لڑکیاں بعض دفعہ پوچھتی ہیں میرا بوائے فرینڈ ہے, میں نے دین پہ آ گئی تو میں نے اس کو منع کر دیا تو وہ ڈپریشن میں ہے, وہ خودکشی کر رہا ہے, اور مجھے گناہ تو نہیں ملے گا. میں نے کہا اس کو خودکشی کا آپ طریقہ خود بتائیں, جتنی جلدی کم بخت مرے گا آپ کی جان چھوٹے گی. اور کراچی میں خودکشی کوئی مشکل کام, اگر سوئٹزرلینڈ اور یورپ میں خودکشی کے اتنے وسائل ہونا جو ہمارے ہاں ہیں, آدھا ملک ختم ہو چکا ہوتا ان کا. ان کے ہاں تو بہت مشکل کام ہے, گورنمنٹ پکڑتی ہے ان کو, بھائی کہاں جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو گھر سے باہر نکلو گٹر میں اندر ڈھکن کھلا ہوا ہوتا ہے. ہمیں تو جگہ جگہ خودکشی سے بچنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے, جگہ جگہ. یہاں بھی مرنے کا چانس ہے, یہاں بھی کچھ نہیں, ایک موبائل یوں گھما لو, ڈاکو مار کے چلا جائے گا آپ کو, ڈاکو مار کے چلا جائے گا. خودکشی کا گناہ مول لینے کی ضرورت ہی نہیں آپ. تو میرے بھائی یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. جب جلدی سے میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ مکمل کر لوں کہ اللہ کو موسیٰ سے محبت کیوں تھی. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. خواہشات کی 3 قسمیں, کچھ تو اللہ چاہتا ہے پوری کرے, اس میں نکاح شادی بھی ہے. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے, عیاشی کے لیے دل چاہ رہا ہے تو بھی کر لو یار, زنا تو نہیں کر رہا نا, کیا کر رہا ہے. لوگ آ رہے ہوتے ہیں مجھے تو لڑکی پسند آ رہی ہے تو میں تو عیاشی کے لیے کر رہا ہوں. بھائی اگر تو حقوق ادا کرے گا, ایسے نہیں ہے کہ بس اب کھیل بنا لو آپ اس کو, حقوق ادا کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں. ایک خواہش پوری کرنے کا حرام طریقہ ہے اور ایک کیا طریقہ ہے, حلال طریقہ. تو حلال طریقہ اختیار کرو بھائی. تو کچھ خواہشات ایسی ہیں جو شریعت چاہتی ہے پوری ہوں, کچھ خواہشات ایسے, گوشت انسان کی پسندیدہ خوراک ہے نا, دال سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہے, گوشت. شریعت بھی کیا چاہتی ہے, کیا کھاؤ, گوشت. اسلام نے جگہ جگہ ہم کو گوشت کھلوایا. بقرعید میں اللہ مسور کی دال کھلاتے ہیں یا گوشت کھلاتے ہیں؟ 3 کھانے اسلام میں پسندیدہ ہیں, جن جو مذہبی کھانے ہمارے. ایک بقرعید میں گوشت کٹتا ہے, مذہبی کھانا ہے, تبھی بقرعید میں روزہ حرام ہے, تو اس میں دال ہے, گوشت ہے. ایک کھانا ہمارا ولیمے کا ہے, دعوت, جس کو دعوت کہا جائے, اس میں بھی حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, جب نکاح کرو تو ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو. اس میں بھی کیا آ رہا ہے, گوشت آ رہا ہے. اور تیسرا ہے عقیقہ, بچہ پیدا ہوتا ہے, فیملی پلاننگ والوں کو بہت غصہ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں خوشی میں 2 بکرے کاٹو, لڑکا ہے تو 1 بکری ہے تو لڑکی ہے,
10واں بچہ بھی پیدا ہو تو اللہ کہتے ہیں عقیقہ ہی ہوگا. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اس پہ پینلٹی لگاؤ. اللہ کہتے ہیں نہیں, خوشی منا کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ, کیونکہ اللہ بچہ پیدا ہونے پہ خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے رزق بڑھے گا, رزق کم نہیں ہوگا. ہم نے پیدا کیا ہے, کیونکہ اگر اللہ غافل ہوتا تو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ آتا. یہ کیا بات ہے, پہلے بھی نہیں آ رہا دودھ, اب ایک عورت چاہتی ہے میری چھاتیوں میں دودھ آ جائے, بچہ نہیں پیدا کر رہی, وہ آ جائے گا؟ بھائی یہ اللہ نے جس کا حق رکھا ہے نا وہ آئے گا تو یہ دودھ پیدا ہوگا. اور ایک عورت چاہ رہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ میرے پاس تو دودھ کا انتظام نہیں ہے, بچہ پیدا ہو گیا تو مہنگائی میں دودھ کہاں سے لاؤں گی, تو اللہ کیا کہے گا, تو پیدا تو کرنا بھائی, یہ ذمہ داری کس کی ہے, میری ہے. نہ پہلے آئے گا دودھ نہ بعد میں آئے گا, پیدا ہوگا اس وقت آئے گا دودھ. اتنی بڑی دلیل کے بعد بھی انسان نسل روکے کہ کھلاؤں گا کہاں سے, اس کے پاگل ہونے کی بولو علامت. ان کی تو بیچاروں کی نسلیں وڑ گئی ہیں, 20-20 لاکھ روپے دے رہے ایک بچہ پیدا کرنے پر. میرے پاس اتنا بہترین آپشن ہے کہ میں وہاں جا کے رہ لوں بچوں سمیت فری پھوکٹ میں, اتنے الاؤنس ملیں گے نا مجھے, پھر بھی نہیں رہ رہا میں. کئی ملک ایسے ہیں, مجھے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرے بہت سارے نابالغ بچے ہیں ماشاءاللہ, کہہ رہے ہیں آ جاؤ ان بچوں کا الاؤنس ملے گا, عیش کرو, گھر بیٹھے کھاؤ. ناروے میں فی بچہ, 1 سال پہلے کی رپورٹ, وہیں پہ جب میں تھا وہاں لوگوں نے بتایا فی بچہ پیدا کرنے پر ناروے گورنمنٹ جو پیسے دے رہی ہے اس وقت پاکستانی کرنسی کے لحاظ سے 20 لاکھ روپے بنتے ہیں. پھر بھی گورا بچے پیدا, سمجھتے ہو پروگرام کیا ہو گیا, بڑھ گیا. فطرت سے بغاوت, کیونکہ اس کو پتا ہے یہ بچہ میرے کسی کام کا نہیں ہے. مذہب ہی نہیں ہے تو کیا کروں, مذہب ہوتا ہے تو باپ کی قدموں میں جنت تلاش کرے گا, ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرے گا نا. گورا کہتا ہے جب لائف نام ہی انٹرٹینمنٹ کا ہے تو میں اپنے ابا کی ٹینشن کیوں پالوں, سمجھتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام جلدی سے میں بتا دوں تو بھائی خواہشات کی ایک قسم تو کیا ہو گئی, جس کو اللہ چاہتے ہیں پورا کرو. دوسری قسم کیا ہو گئی, مباح ہے, آپ کی مرضی ہے, پورا کریں نہ کریں. تیسری قسم وہ ہے جو حرام ہے. یہ اگر چھوڑ دیا آپ نے تو آپ, میں اور آپ اللہ کے کیا بن جائیں گے, محبوب, بے شک دولت ہو یا نہ ہو. تو موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو کیا ہے, قرآن کہتا ہے کذالک نجزی المحسنین, اچھے عمل کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. وہ اچھا عمل کیا تھا بس وہ بنا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو تیار رکھیں, 1 by 1 پوچھنا ہے, ایک ہی دم سے چاروں طرف سے شروع نہ ہو جائیں. اور دوسرا سوال کو ابھی سے مختصر کر لیں. بعض لوگ اتنا لمبا, ابھی میں یہ بات مکمل کروں نا, ابھی تو سوال دماغ میں رکھیں آپ, اتنا لمبا سوال پوچھتے ہیں کہ وہ پورا بیان ہی بن جاتا ہے, تو پھر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اس میں. تو موسیٰ علیہ السلام کی پتہ ہے کیا خصلت تھی, جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں نا مدین تو مسافر تھے, وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو 2 لڑکیاں نظر آئیں. دیکھا کہ لوگ کنویں سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے دیکھا 2 لڑکیاں بیچاری کمزور لڑکیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, تو حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں انہیں کمزوروں پہ بولو نا ترس آتا ہے, یہ خاندانی ہونے کی علامت. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا لینا دینا ان سے, وہ اجنبی اور خود بیچارے محتاج ہیں, ابھی سفر کر کے پہنچے ہیں, کھانے پانی کا انتظام کرنا ہے, لیکن کیا رحم کا جذبہ ہے کہ بھئی وہ بیچاری کمزور بچیاں لڑکیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اور یہ مستنڈے, میں ہر بیان میں ان کو مستنڈا کہتا ہوں, گھنٹہ ہو گیا یہ پانی پلا رہے ہیں, یہ خیال نہیں آ رہا کہ یار ان کمزور بچیوں کو ہم آگے آنے دیں, یہ خیال نہیں آ رہا ان مستنڈوں کو. تو پہلی خصلت کیا تھی کہ کمزور پہ ترس. تبھی ان دونوں لڑکیوں کے پاس گئے, ما خطبکما, تم یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کیا کہا, لا نسقی حتی یصدر الرعاء, بھائی یہ مردوں کا مجمع چھٹے گا تو ہم جائیں گے, جب تک یہ مجمع ختم نہیں ہوتا ہم یہاں کھڑے ہوئے انتظار. تو وہ لڑکیاں بھی کیا تھی بھائی, خاندانی. تبھی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ان میں سے ایک کا نکاح کرا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاندانی ہونے کے لیے عورت میں حیا کا ہونا بولو ضروری ہے. اللہ کو حیا والی عورت پسند ہے, بے حیا پسند نہیں ہے. تو آپ کو بھی نکاح کے لیے حیا کو سب سے زیادہ, ایسا نہیں حیا کو پیغام بھیج دو آپ, کیونکہ بعض لوگوں کے نمبر میں حیا کے نام سے بھی نمبر سیو ہوں گے, وہ میرا بیان سنیں گے, مجھ سے ہم نے حیا کو پیغام بھیج. جس کا نام حیا ہو وہ نہیں, جس کے اندر کیا ہو, حیا ہو. آپ کے موبائل کے اندر کیا ہے, تو ان لڑکیوں میں حیا تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو عورت میں کیا پسند ہے بھائی, حیا پسند ہے, مردوں کے بیچ میں گھسنا پسند نہیں ہے. پھر تیسرا موسیٰ علیہ السلام کا خاندانی کام کیا, صرف پوچھا نہیں, جب ان کو اندازہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھئی یہ حیا والی لڑکیاں مردوں کے مجمع میں نہیں گھسنا چاہتی, گھنٹے بیچارے یہاں کھڑی رہیں گی, تو فسقا لہما, جا کے ڈول کنویں میں ڈال کے نکالا اور ان کی مدد کی موسیٰ علیہ السلام. تو کمزور کی مدد کرنا یہ خاندانی ہونے کی علامت, اور کمزور کا خون چوسنا یہ غیر خاندانی ہونے کی بولو علامت.
مثالیں آ رہی ہیں ذہن میں لیکن مناسب نہیں ہے. خیر, چوتھا کام موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ مدد کرنے کے بعد نا انسان جب محتاج ہوتا ہے, اجنبی ہوتا ہے, آپ لوگ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ بس میں 5 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. بعض لوگ شوق سے ہو رہے ہیں, بعض تھک بھی ہوتے ہیں, تو وہ کہنا یار یہ پتہ نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے گھسیٹے ہی جا رہے ہیں. ویسے آپ کا کرنا کہ آپ کی کون سی چار ہیں؟ ایک پہ یار تم اتنا فخر کر رہے ہو, چھوڑا یار. میرے سامنے لوگ آ کے کہتے ہیں نا بہت بزی ہوں, بہت مصروف ہوں, میری وائف. میں کہتے ہیں یار کسی اور کے سامنے جا کے شو مار. ابھی میں گجرانوالا میں تھا, یہ بیان بہت میں نے سنایا. گجرانوالا میں ایک صاحب نے میری دعوت کی ہوٹل میں, بہت اللہ نے ان کو پیسہ دیا نا, بہت پیسہ دیا. پرانا قصہ ہو گیا, اب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے. بہت اللہ نے نوازا ان کو. تو میں جب ان کے دعوت میں گیا تو اب وہ مجھے وزٹ کرا رہے ہیں اپنے, مفتی صاحب یہ میرا ہوٹل ہے, یہ میری بلڈنگ ہے, یہ میرا بنگلہ ہے, بہت اللہ نے نوازا. اچھا مجھ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. میں ویسے تو کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ برکت دے, ظاہر ہے یہ تو دعا دینی چاہیے ہر ایک کو, لیکن میں انسپائر نہیں ہو رہا کہ میں بھی کہوں یار میرا تو ہے. ایسا نہیں, اللہ کا شکر ہے اس طرح نہیں ہوتا. اچھا وہ بہت نا, میں بھی دعائیں دے رہا ہوں ماشاءاللہ جی, اللہ اور برکت دے, دینی چاہیے, دعا بھی دینی چاہیے. دینداروں کے پاس خاص طور پہ پیسہ ہو تو یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے. جب زیادہ ہو گیا نا, مجھے لگا کہ اب یہ میری انسلٹ اب کیا ہو رہی ہے, یہ انسلٹ, یہ زیادتی ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے میرے پاس تو وہ کچھ نہیں ہے, میں کیا بولوں گا؟ میں تو نہیں اتنا دکھا سکتا. میں بولوں گا میرے پاس یہ ریوو ہے, یہ گارڈ ہے, یہ ہے, ختم. زیادہ زیادہ بینک بیلنس ہے, اور کیا ہے؟ وہ بلڈنگ ہے جو کروڑوں اربوں کی, وہ تو نہیں ہے. اب وہ جب ہے یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے, اب میں نے کہا یہ کیا ہو رہی ہے, زیادتی ہے. میں نے کہا آپ کی شادیاں کتنی کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا پھر کیا؟ ایسے اسٹائل سے میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ 2-3 علماء تھے, وہ بے اختیار ہنس پڑے کہہ کا لگا کے, حالانکہ اس میں اس کی انسلٹ تھی. مجھے بھی غصہ آیا کہ یار میں نے تو چپکے سے آہستہ سے کہا تھا, لیکن وہ کہہ رہے یار ہماری ہنسی نہیں رکی نا. یعنی ایسے اس کو میں نے اگنور کیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ 2 ٹکے کا بھی نہیں. یار بنگلہ ہے, یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے, شادیاں کتنی کریں, کوئی فائدہ, کوئی اتنی فخر کی بات. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا, جنت ڈیفینس سے کروڑا گنا, وہاں بھی آدم علیہ السلام بور ہو رہے تھے. دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کے لیے مزید ایک اور جنت نہیں بنا دی, ان کے لیے ان کی زوجہ اما حوا کو پیدا کیا. مرد کی نیچر ہے, اس کو سکون اس کے جوڑے سے ملتا ہے, یہ چیزیں دوسرے درجے میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسلام دین فطرت ہے بھائی. تو خیر ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات جلدی سے کمپلیٹ کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات ان کی کیا خاصیت؟ کمزور کی مدد. دوسری خاصیت موسیٰ علیہ السلام کی کیا کہ ان لڑکیوں کو جب پانی پلایا نا تو اجنبی تھے, مسافر تھے. انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جب میں مجبور بھی ہوں آپ کی مدد بھی کروں تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ پیسے مانگ لوں. بھائی میں نے آپ کی مدد کی ہے, میں مسافر ہوں, کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. لیکن حضرت موسیٰ کی غیرت نے یہ گوارا, یہ دوسری خاندان. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ نہیں بھائی مدد تو اللہ کے لیے کی ہے, تو اب ان سے مانگنا نہیں. لیکن ایک دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں مانگ تو نہیں رہا, لیکن ہو سکتا ہے ان کو خود ہی خیال آ جائے. کیا خیال ہے؟ جب یہ گھر جائیں گے اپنے ابا سے بتائیں گی تو شاید ابا کو خیال آ جائے بھائی جس بندے نے ہماری مدد کی ہے تو کوئی روٹی پانی کا ہم انتظام کر لیتے ہیں. تیسری خاندانی بات یہ کہ فوراً اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر کوئی اس قسم کا ان کے دل میں خیال آ رہا ہے, میں ان سے تو نہیں کہہ رہا, لیکن میں تجھ سے مستغنی نہیں ہوں, تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا میں. لہذا درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہو کر اللہ سے کہہ رہے اے اللہ اگر تیرا ارادہ ان کے ذریعے کچھ مدد کرنے کا ہے کر دے, میں اس کا محتاج ہوں. استغنا مخلوق سے دکھانا ہے, اللہ سے بولو نہیں دکھانا. اللہ کے سامنے فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرنی, اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنی. یہ تیسری بات خاندانی ہونے کی. چوتھی بات کیا کہ جب ان بیٹیوں کے ان میں سے ایک لڑکی آئی حیا کے ساتھ, قرآن کہتے ہیں حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی آپ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری خدمت کی اس کا اجر دیں. تو ابا بھی کیا تھے؟ خاندانی. تو فری پھوکٹ میں اگر کوئی آپ کی مدد کر دیا کرے, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو یہ نہ بولا کرو چونکہ فری میں کر رہا ہے تو فری میں پیسے بنتے نہیں. بھائی وہ فری میں کر رہا ہے, آپ پر احسان, آپ فری میں اس کو کیا دے دو؟ پیسے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی قرضہ دیتا تھا نا تو بڑھا کے لوٹاتے تھے. پہلے سے ایگریمنٹ کر لیا جائے نا بڑھانا ہے تو یہ سود ہے, تو ایگریمنٹ تو ہوتا نہیں تھا, لیکن نبی کی عادت تھی جس نے قرضہ دیا واپسی پہ اس کو بڑھا کے دیا جائے. جب اس نے ہماری ضرورت پوری کی تو ہم تو بڑھا کے دیں گے. سمجھتے ہو؟ آج دے ہی نہیں رہے ہوتے, بڑھانا تو دور کی بات ہے. تو یہ ان کے باپ کے خاندانی ہونے کی, یہ اچھے لوگوں کی میں صفات بتا رہا ہوں تاکہ ہم یہ صفات اپنے اندر بولو پیدا کریں. تو انہوں نے کہا بھائی اس نے تو فری میں کیا ہے لیکن ہم خاندانی لوگ ہیں, ہم ان کو اجرت دیں گے.
ایک لڑکی آئی ہے حیا کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے والد نے پوری واقعہ سنا، کیسے آئے، کہاں سے آئے، کیا ہوا، پورا واقعہ سن کے کہا کہ اب تمہیں اللہ نے ظالموں سے نجات دے دی ہے۔ پھر ان بیٹیوں میں سے ایک نے کہا اے اللہ، اے ہمارے والد صاحب، آپ اس کو اپنے گھر میں بکریاں چرانے کے لیے ملازم رکھ لیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو غور سے سن لو، بس لاسٹ بات ہے سچی آپ لوگوں کے لیے خصوصی، کیا رکھ لیں اس کو؟ ملازم۔ کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہتر گھر میں ملازمت کے لیے وہ شخص ہے کہ جو پاورفل، طاقتور بھی ہو اور امانت دار، کیریکٹر لیس نہ ہو۔ امانت، امین کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیریکٹر لیس نہ ہو، پورا مطلب امین کا یہ ہوتا ہے۔ ورنہ انہوں نے کون سی کوئی کروڑ روپے کی امانتیں رکھوائی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جو ان کو تجربہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں یہ کیا پتا چلتا ہے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، مطلب امین کا کیا ہے؟ کیریکٹر میں خراب نہیں ہے۔ کیریکٹر کی خرابی نہ ہونے کا کیسے پتا چل گیا بھائی؟ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں صادق اور امین، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سچ بولتے ہیں اور کیریکٹر میں برے نہیں ہیں، تو یہ کیسے پتا چل گیا؟ یہ ایسے پتا چلا ان لڑکیوں کی طاقت کا، تو ایسے پتا چلا جب کنویں سے ڈول نکالا ہوگا، یوں کر کے کھینچا ہوگا، وہ تو ای کی آوازیں آ رہی تھی نا جو ڈول کھینچتے تھے، یہ گئے ایسے۔ ظاہر ہے جو بھی گھر میں آپ ملازم رکھتے ہیں، تو گھر میں جب ملازم رکھا جاتا ہے تو کیریکٹر میں اگر 2 نمبر ہوگا تو گھر کی عورتوں پہ بولو نظریں، گھر کے مال پہ۔ کتنے ماسیوں کے واقعات ہوتے ہیں نا، ماسی رکھی ہوئی تھی، وہ ایک خاتون نے کہا، ایک بندے نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ماسی رکھنا چاہتا ہوں، تم بہت تھک جاتی ہے۔ اس نے کہا یہ حرکت نہیں کرنا، میں پہلے ماسی تھی اس گھر میں، ہے نا؟ تو دونوں کیا تھے؟ دونوں کا ایک دوسرے کے کریکٹر پہ کیا ہے؟ لیول ماسی کا لگایا اور پھر پھنسا لیا اس کو۔ خیر پھر بھی غنیمت ہے، چلو نکاح کیا نا، لیکن نکاح کہاں کر رہے ہوتے ہیں ماسیوں سے۔ خیر تو ان کو گھر میں جب کوئی رکھا جاتا ہے تو کیریکٹر لیس، وہ 2 نمبری بھی کر سکتا ہے۔ بکریاں چرا رہے ہیں، بکری، آپ کسی کو آج بکری دے کے دیکھو، ساری بکریاں پل رہی ہوں گی، وہ سوکھتی جا رہی ہوگی آپ کی والی۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، بلڈر جب اپنے لیے گھر بناتا ہے اس کو دیکھو، اور جب بیچنے کے لیے بناتا ہے، بیچنے کے لیے بنائے گا تو شیش محل ایسا خوبصورت، آپ جب گھڑی لگانے کے لیے کیل ٹھوکتے ہو نا، سارا پلستر اکھڑنا شروع۔ اٹ از کالڈ کیریکٹر لیس، سمجھ رہے ہو نا؟ ہر کام میں ہمارا تو یہی مسئلہ ہے، تو سارا پروگرام ہی ہمارا خراب اس لیے جو ہے ہمارا کیریکٹر میں آپ کو نہیں الزام دوں، ہم سب اس میں داخل ہیں، میں تو اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ ہم سب کو با کردار بنائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی کسی کو میں یہ نہیں کہہ رہا کون برا کون اچھا، ہم سب برابر کے مجرم ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنی ذہین لڑکیاں تھیں، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ صحت مند تو ہیں، چال سے بھی پتہ چل گیا ہوگا نا، چال سے بعض دفعہ اندازہ ہوتا ہے بھائی بندے کی صحت کیا ہے، اس قابل ہے کہ یہ 4 کر سکے۔ انہوں نے چال بھی دیکھی، ڈول نکالنے کا انداز بھی دیکھا، تو صحت، اور دوسری چیز کیا؟ کیریکٹر کا اندازہ کیسے ہوا؟ ایک تو ایسے کہ دیکھو اتنی جو ہماری قوم کے مرد تھے ان کو ہمارا خیال نہیں آیا، اور خیال آیا تو کس کو آیا؟ ایک اجنبی کو۔ دوسری بات، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہو نا، کسی جوان لڑکی کی، تو اکثر نوجوان پھر اسے کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں، بہت اس کو گھما پھرا کے پھر دیکھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ برقعے میں ہے کیا، نظر تو آئے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے وہ کیریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں، لیبل انسانیت کی خدمت کا، اور اندر اصل میں ٹھڑک ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لو نا، کوئی بیچاری، کوئی انکل جا رہے ہوں یا کوئی بندہ جا رہا ہو تو اس کی مدد نہیں ہوتی تھی، کوئی خوبصورت سی لڑکی جا رہی ہو سارے مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک آدمی آیا ہمارے جاننے والوں میں، وہ پورا نا پٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ پاؤں چھلا ہوا، میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار کیا کروں میں نے کہیں کوئی لڑکی کھڑی ہوئی تھی تو خوبصورت لگی، میں نے اس کو بول دیا کہ آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں مجھے، تو کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا غصہ آ گیا، آنا بھی چاہیے تھا۔ کہہ رہے ہیں اس نے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے نا ان سے کہا کہ یہ مجھے چھیڑ رہا ہے، حالانکہ کہہ رہے ہیں میں نے ہاتھ نہیں لگا، سب نے ثواب سمجھ کے کوٹا ہے اس کو، ٹھیک ہے اچھا کیا مارا، لیکن اتنا مارنا بنتا؟ اللہ کے لیے مارتے، ایک تھپڑ لگا دیتے، گالی دے دیتے، یہ بول دیتے کیا پن پہ اتر آیا ہے بھائی تو، اتنا بول دیتے، وہ چلا جاتا بیچارہ۔ سب نے، وجہ کیا ہے؟ اس انٹی کی ہمدردیاں، لڑکی کی ہمدردیاں لینے کے لیے، ہیرو بننے کے لیے، دیکھو میں کیسے مار رہا ہوں۔ اس وقت بات ہے 20-25 سال پرانی، ورنہ وہ کیمرہ ہوتا تو آواز آتا وہ سامنے، بیچارے کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، کہہ رہا یار میری اتنی غلطی نہیں تھی جتنا مجھے سب نے پکڑ کے مارا ہے، سب کو اچھی لگ رہی تھی اس لیے تو مارا ہے، کہہ رہے میں نے منہ سے بول دیا، اصل تو یہی ہے، کہہ رہے لگ سب کو اچھی رہی تھی اس کی ہمدردی میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف انسانیت کی خدمت کے جذبے سے، یہی وجہ ہے کہ کوئی نظر اٹھا کے بھی ان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، کوئی مدد بھی نہیں مانگی۔ اور پھر جب وہ لڑکی آئی ہے کہ میرے ساتھ آپ چلیں، میرے والد بلا رہے ہیں،
تو بھی نظر مسلسل نیچے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نظر مسلسل نیچے. اس لیے بچیوں کو، عورت کو بہت جلدی اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کے کیریکٹر کا. تو کہا کہ یہ کیریکٹر لیس نہیں ہے. اور ان کے باپ کا خاندانی پن دیکھو. انہوں نے کہا یار بچیاں تو کہہ رہی ہیں ملازم رکھو، اصل میں تو یہ دو صفات داماد میں ہونا ضروری ہے. صحت بھی اچھی ہو، صحت اچھی ہے آج غریب ہے کل کما لے گا، محنت کرے گا، اور کیریکٹر لیس نہ ہو. فوراً فیصلہ کیا لڑکیوں کے باپ نے. کیا کہا؟ بیٹی نے کہا کہ ان کو ملازم رکھ لیں. باپ نے فوراً کہا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. اے موسیٰ ان دونوں بیٹیوں میں سے جس سے تو چاہے میں ان میں سے ایک کا تجھ سے نکاح کر دوں گا، شرط یہ کہ 10 سال میرے ہاں بکریاں چرانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہاں گیا استخارہ بھائی؟ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوراً رپلائی کیا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ایکچولی شادی کوئی بچوں کا، جیسے ڈیفنس میں کہتے ہیں لوگ، کوئی بچوں کا کھیل نہیں. ایکچولی پہلے انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا. یہی ہوتا ہے نا. گورے 20 سال ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگا کے بچے پیدا کر دیتے ہیں. بچے بڑے ہو کر ابو امی کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں، بچیاں امی کو دلہن بنا رہی ہوتی ہیں، پوتے اور دادا کو دولہا بنا رہے ہوتے ہیں. کمبختوں کی پھر بھی 1 ہفتے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے. یہ فلسفہ ہی بکواس ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. بھائی شادی سے بعد کی زندگی اور پہلے کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اتنا سمجھ لینا کافی ہے جتنا موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا. یہ سمجھ لیا بھائی اچھے خاندان کی ہیں، اور انہوں نے بتا بھی ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ورنہ وہ آ جاتا. اندازہ ہو گیا بھائی گھریلو لڑکیاں ہیں، حیا والی لڑکیاں ہیں، مردوں کے بیچ میں نہیں گھس رہی، خاندان اچھا ہے تبھی تو ملازم میری خدمت میں مجھے اجرت دے رہے. اچھا خاندان ہے، بس اتنا کیا ہے کافی ہے. کوئی استخارے نہیں نکالے کہ نیلا آئے گا تو ہاں کروں گا، پیلا آئے گا تو انکار کروں گا، پھونکو والی سرکار سے پہلے رابطہ کر کے دیکھوں. ہمارے ہاں تو بہت بے غیرتی ہے یار. بہت گرل فرینڈ بنانے کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں، نکاح کے لیے 20 بکھیڑے ہیں بیچ میں. تو فوراً موسیٰ علیہ السلام ان کے ابا نے بھی کوئی استخارے نہیں نکالے. انہوں نے بھی دیکھ لا بھائی صحت بھی اچھی ہے اور امانت دار بھی ہے، دیانت، امت انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ بھی ہے. ایک جاب لیس تھا، جاب نہیں تھی، جاب میرے پاس مل گئی. کیا خیال ہے بھائی؟ جاب میں نے دے دی بھائی، ٹھیک ہے، کھانا پانی ہماری طرف سے ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہے. تو جو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں نا ان کے فیصلے 2 منٹ میں ہوتے ہیں. جو نہیں چلتے ان کے پہلے لڑکی والے آ رہے ہوتے ہیں، پھر لڑکے والے آ رہے ہوتے ہیں، پھر لڑکی کی اماں آ رہی ہوتی ہیں، پھر عید پہ اپنی منگیتر کا جوڑا بھیج رہا ہوتا ہے، سینڈل بھیجنا بھول گیا تو اس پہ منگنیاں ٹوٹتی ہیں. سینڈل یہ والی کیوں، یہ لنڈے کی ہے، طارق روڈ کا نام لگایا ہوا ہے، پھر سالے کو کیوں نہیں پوچھا اس کی بری کے وہ کپڑے کیوں نہیں آئے، پھر فلانا کیوں نہیں ہوا. یہ ابھی شادی سے پہلے ہو رہا ہے پروگرام. اس کے بعد پھر شادی ہونے کے بعد یہ ہو رہا ہے تو پھر فلانا ہو رہا ہے، پھر ڈمکانا ہو رہا ہے. پھر اتنی مشکل سے ایک بچہ 5-6 سال کے بعد جا کے ہوتا ہے. اور بہت وہ کہ بھائی پھر اس کو بچے کو ہم نے یہ بنانا ہے نا، ابھی فوراً دوسرا نہیں آنا چاہیے.